السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 13ویں قسط، تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، کھیت سڑکیں سب دھند سے ڈھکے ہوئے تھے، جانور بھی شاید وقت سے پہلے اپنی اپنی گوشے کونوں میں چھپ گئے تھے۔ ایسے میں وہ کچن میں کھڑی خود کو شال سے لپیٹے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ چائے بنا کے کپوں میں ڈالتے اس نے سیٹ کی اور ساتھ ہی کچھ میوہ جات نکالے۔ پستہ، کاجو، مونگ پھلی ایک چھوٹی ٹرے میں رکھتے اس نے احتیاط سے اوپر والے کبرڈ سے ایک پیکٹ نکالا، اس میں ایک چھوٹی پرچی نکالتے اس کو چمچے پر رکھا، اس چمچ کو ایک کپ کے اندر ڈبویا، پھر دوسرے کپ میں ایک بار ہی ڈبو کے اس نے جلدی سے پھینک دی۔ یہ کرتے اس کا دل جیسے باہر نکلنے کو تھا۔ عجیب سا خوف، عجیب سی گھبراہٹ نے جیسے آن گھیرا تھا۔ خود میں ہمت پیدا کرتے اس نے ٹرے کو اٹھایا اور لرزتے قدموں سے چلتی اپنے روم کی جانب آئی۔ پاؤں کی مدد سے ادھ کھلا دروازہ دھکیلتی وہ اندر آئی۔ اصفہان ابھی ہاتھ میں موبائل تھامے کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کو چائے لاتا دیکھ کر وہ مسکرا کے اٹھ بیٹھا۔ زوفا نے چائے کی ٹرے سے کپ اٹھاتے اسے دیے اور ساتھ ہی اپنا کپ اٹھائے جگہ پر آ گئی۔ میوہ جات والی پلیٹ اس نے درمیان میں رکھ دی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی چائے بنانے میں؟ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامتے اس نے ایک بادام اٹھاتے پوچھا۔ ایسے ہی، وہ کندھے اچکا کے بولی اور خود بھی اس میں سے میوہ اٹھا کے کھانے لگی۔ البتہ دل جیسے چائے سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا ذرا دل نہ کیا کہ چائے پیے، تبھی اس کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دن کیسا گزرا آج کا؟ ایسے ہی سرسری سا بات بڑھانے لگا۔ اچھا تھا، آج حیام سے بھی بات ہوئی، خوش ہے وہ ماشاءاللہ۔ زوفا اس کو دن میں ہوئی کال کا بتانے لگی۔ اگر نہ ہوتی تو میں جہانگیر کو نہ رہنے دیتا، وہ عام سے انداز میں کہنے لگا کہ زوفا نے حیرت کے مارے اصفہان کو دیکھا۔ دوست ہیں وہ آپ کے، اور اب تو ہماری حیام کے شوہر بھی۔ زوفا نے جیسے شرم دلانی چاہی کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے وہ اس کا بہنوئی ہے۔ ہاں لیکن مجھے میری بہن کی خوشی بھی چاہیے، جہانگیر کا بس اس کا شوہر ہونا میرے لیے کافی نہیں۔ سنجیدگی سے 3-4 پستہ اٹھاتے منہ میں رکھتے کہا۔ او ہو، آرام سے کھائیں۔ اس کو ایک ساتھ کھاتے دیکھ کر وہ ٹوکنے لگی۔ ویسے اگر یہ سب چائے میں مکس ہوتے تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ وہ چائے کا سپ لینے کو تھا جب اچانک ٹھٹک کے رک گیا۔ کب اس کے لبوں کے قریب جاتا دیکھ کر زوفا کا دل جیسے بند ہونے کو آیا، لیکن جب اصفہان نے اسے پیچھے کیا تو وہ سکون کا سانس ابھی مکمل بھی نہ لے پائی تھی کہ اس کی بات پر سانس پھر سے سینے میں اٹک گیا۔ یہ کیا ہے اس میں؟ آنکھوں میں الجھن لیے وہ چائے کے کنارے کو دیکھنے لگا جہاں کالا کالا سا رنگ لگا تھا۔ زوفا نے تھوڑا آگے ہوتے دیکھا، معلوم نہیں وہ لا علمی کا اظہار کر گئی اور گھبراتی ہوئی میوہ اٹھاتے کھانے لگی۔ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا پینے کو، وہ چائے کا کپ واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھتا بولا۔ پینے کا تو زوفا کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، تبھی ایسے ہی ڈرائی فروٹ اٹھاتے کھاتی رہی۔ اتنا نہ کھائیں، زوفا کو جو بغیر دھیان کے کھاتے دیکھا تو ٹوکنے لگا کیونکہ وہ واقعی بہت سارا کھا چکی تھی۔ اوہ سوری، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دیکھ کر چونکی کیونکہ اصفہان نے کھانا تبھی بند کر دیا تھا اب ٹرے تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ کر خود جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پہلے تو وہ اسے ایسے ہی اس کا غصہ چیزوں پر اتارتی رہی، پھر تھک کر بیڈ پر بیٹھی باری باری سب سے باتیں کرنے لگی۔ گل سے بات کرتے اس نے خیریت وغیرہ دریافت کی کیونکہ عماد جب سے یہاں آیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ اب سب سے باتیں کرنے کے بعد اسے صنم کی کال آ گئی۔ صنم کو وہ پہلے ہی میسج کر چکی تھی گھر جانے کے بارے میں۔ ہاں ارتسام، مجھے امی گھر چھوڑ گئے ہیں ابھی، صنم نے کہا۔ آنٹی کیسی ہیں حیام؟ اس سے امی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے لگی تو صنم نے اپنی امی کو ہی موبائل پکڑا دیا۔ جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک۔ ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہیں، ابھی کسی کام سے دوسری بیوی سے ملنے باہر گئے ہیں۔ ایسے ہی صنم کی امی سے بات کرنے لگی اور پھر وہ نصیحتیں کرنے لگی جس پر کبھی وہ جھیم جاتی تو کبھی سرخ پڑ جاتی۔ تیار شیار گھر میں رہا کرو، اس کا دل لگا رہے گا گھر میں۔ صنم کو گھورتی ساتھ ہی انہوں نے حیام کو بھی ہدایت کی جس پر وہ محض سر ہلا گئی۔ جی میں چکر لگاؤں گی کسی دن آپ کے پاس، صنم کے ساتھ آؤں گی، حیام نے محبت سے کہا۔ صنم کے ساتھ کیوں، اپنے شوہر کے ساتھ آنا، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں تم پہلی بار آؤ گی تو دعوت بھی ہو جائے گی، اس طرح جہانگیر آئے تو میری بات کروانا، اس جمعے کو تم دونوں یہاں انوائٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ بیٹھے بیٹھے انہوں نے سارا پلان کر دیا جس پر حیام ایک دم سٹ پٹا گئی کہ شادی کی دعوت۔ دروازے پر بیل سنتے وہ کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ کھولنے لگی تو جہانگیر تھا۔ اس کو دیکھتے ہی حیام دل میں مسکرائی۔ اس سے پہلے جہانگیر تھوڑا آگے ہو کر اسے جو حصار میں لیتا وہ فوراً سے بولی، جی ضرور آنٹی، یہ گھر آ گئے ہیں، آپ بات کر لیں۔ خود کو بچاتے اس نے موبائل پکڑانے کا اشارہ کرتی جانے لگی۔ کون ہے؟ جہانگیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ صنم کی ماما کی کال ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کوٹ تھامے بغیر کچھ کہے سامنے اندر چلی گئی۔
جی وعلیکم السلام علیکم موبائل تھامتے وہ خوش اسلوبی سے بولتا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اور شوز اتارنے لگا. یہ ایسے ہی تمہیں موبائل پکڑاتے چلی گئی, ذرا ہوش نہیں, آج کل کی لڑکیوں کو شوہر آیا ہے ایک گلاس پانی کا ہی پوچھ لیں. ان کی بات شروع ہوتے ہی جہانگیر نے موبائل اسپیکر پر کر دیا اور اپنا شوز اتارتے ریلیکس انداز میں بیٹھا. ان کی بات پر جہانگیر ہلکا سا ہنس دیا, جبکہ اندر سے وہ بفری ہوئی باہر نکلی. امی میں پانی ہی لینے گئی تھی, اونچی آواز میں جہانگیر کو سناتے واپس کمرے میں چلی گئی. چلو اچھی بات ہے, تم سناؤ بیٹا کیسے ہو. حیام کی آواز وہ تسلی کرتے اس سے حال احوال پوچھنے لگی, جبکہ جہانگیر اسے پانی لانے کے بجائے اندر کمرے میں بند ہوتا دیکھتا تعصب سے سر جھٹک گیا. یقیناً وہ ناراض ہو گئی. ان سے بات کرنے کے دوران وہ بار بار اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا جہاں اب لائٹ آف تھی. وہ اسے اچنبھا ہوا کہ اس وقت لائٹ آف. صنم کی امی نے انہیں جمعے کے دن شام کھانے پر انوائٹ کیا تھا. جہانگیر پہلی بار ان کے گھر جانے والا تھا اور حیام شادی کے بعد پہلی بار, تو اہتمام تو لازمی تھا. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ احتسام بھی ان کو کمپنی دینے کے لیے ہوگا, جس پر وہ ہلکا سا ہنس دیا. اس کے ایک بار منع کرنے کی کوشش کی کہ اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن ان کے پیار کے آگے وہ پھر خاموش ہو گیا. بات ختم کرتے وہ اس نے موبائل رکھنا چاہا تو وہاں اس کا میسج شو ہو رہا تھا. جب وہ گھر واپس آیا تھا تب اس نے میسج کیا تھا. میسج کھول کر دیکھا تو جس پر اس کا نام سر عاصم کے الفاظ سے سیو تھا, یعنی اس نے ابھی تک نام ہی چینج نہیں کیا تھا. روم میں انٹر ہوا تو وہ بلینکٹ لیے سر تک اوڑھے ایسے ہی لیٹی تھی, یا شاید سونے کی کوشش کر رہی تھی. حیام موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ساتھ ہی اپنی گھڑی اتارتے پکارا, لیکن جواب نہ دے. خاموشی سے چینج کرنے چلا گیا. ٹراؤزر شرٹ پہنتے واپس آیا تو وہ ویسے ہی لیٹی رہی. کھانے میں کیا بنا ہے؟ بیڈ پر بیٹھتے اس نے عام سے لہجے میں پوچھا. مجھے کہا تھا آپ نے کچھ بنانے کو. کمبل کو اپنے چہرے سے ہٹاتے سامنے دیکھتے پوچھا, لیکن وہ تو سامنے تھا ہی نہیں. حیرت سے دیکھتے اپنے پیچھے دیکھا تو وہ بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا. یہ کب یہاں آئے؟ خود سے سوچتی اس نے گردن گھماتے دیکھنے لگی. یونیورسٹی میں آتے تم بنا دیا کرتی ہو خود ہی, اس نے جیسے یاد کرایا. لیکن آج میں یونیورسٹی سے آئی نہیں, آپ مجھے لائے ہیں, وہ بھی آنکھیں دکھا کے. وہ بھی دو بدو بولی. روز میں ہی تو لاتا ہوں تمہیں. عجیب بچوں کی طرح جھگڑ رہی تھی اس سے. زبردستی نہیں, تنک کر کہتی واپس اپنے چہرے پر کمبل تانی سوتی بن گئی. نو پرابلم, وہ ابھی لاپرواہ انداز میں کہتا لیٹ گیا. بھائی نیند بھی تو پوری کرنی ہے نا, خود ہی جب بھوک لگے گی تو اٹھ جائیں گے, مجھے کیا. وہ بھی بے فکری سے آنکھیں موند گئی. خیام کو دوبارہ عشاء کی اذانوں پر کھلی. اس نے حیرت سے آنکھیں مسلتے سوچا کہ شاید صبح ہو گئی. فجر کی اذانیں اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ ٹائم دیکھتے ناسمجھی سے بڑبڑانے لگی کہ 7 بجے کون سی فجر کی اذانیں ہوتی ہیں. اپنے ساتھ اس نے جہانگیر کو دیکھنا چاہا جو بالکل قریب اس کے لیٹا نیند پوری کرنے کا شغل فرما رہا تھا. اس کی طرف مکمل کروٹ لیتے اس نے ماتھے پر بکھرے بالوں کو دیکھنے لگی. سوتے وقت وہی کھڑوس سنجیدہ پن اس کے چہرے پر واضح آیا تھا. اسے پتا تھا وہ گہری نیند سو رہا تھا. تبھی وہ کھسک کر مزید اس کے قریب ہوئی, اس کی پیشانی کو چھونے لگی اپنی انگلیوں کے پوروں کی مدد سے. بے اختیاری میں ہی جہانگیر ہلکا سا کسمسایا تو حیام نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا, لیکن اس سے پہلے وہ اپنا بازو سے کمر میں حائل کر چکا تھا, جس سے حیام کو لگا کہ ابھی وہ شہید ہونے والی ہے. اس افتاد پر اس کی دھڑکنوں نے یوں اپنی لے بدلی گویا اس سے دغا کر لیا ہو. کمرے میں بھیگی پھیلے اس ملگجے اندھیرے میں ایک بے خبری کی میٹھی نیند سو رہا تھا. دوسرے کے حواسوں کو جھنجھوڑتے یکلخت اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگی, سانسوں کا تنفس بکھرنے لگا. سختی سے اپنی آنکھیں میچے وہ عاصم کے اٹھنے کی دعا کرنے لگی کہ وہی ہوش میں آئے اور اس سے دور ہو, کیونکہ اس میں اتنی سکت نہیں بچی تھی ہلنے کی بھی. اس کی سانسوں کی حدت حیام کے رخساروں کو مزید جھلسا رہی تھی, جو پہلے ہی اس کی قربت میں گلال بکھیر رہے تھے. اس کی سانسوں کے میل سے مزید گلاب ہو رہے تھے. ہمت کرتے اس نے جہانگیر کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ ہٹا سکے. اس کی تگ و دو کے بعد جہانگیر کا بازو پکڑا تو وہ خود ہی اپنا بازو ہٹا گیا اور خود پہ رکھ گیا, جس سے حیام کا رکا سانس بحال ہوا اور وہ گہرا سانس بھرتے سیدھا لیٹی. شکل ایسی تھی جیسے کسی بڑی آفت سے نکلتے شکر سے رونے والی ہو. بس مصنوعی ہچکی بھرتے وہ اٹھ بیٹھی اور جھوٹے آنسو بہانے لگی. اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہاں سے نکال لیا, ورنہ تیری یہ بندی آج فری میں شہید ہو جاتی. اٹھ کر بیٹھتی, اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ جیسے سسکی تھی, برے منہ بناتی وہ بچوں کی طرح رونے کو تھی. عاصم اٹھے, جانا نہیں, آپ نے یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں. ایک غصے بھری نظر جہانگیر پر ڈالتی اس کو بازو سے جھنجھوڑنے لگی. کیا ہوا؟ نیند میں ڈوبی آواز سے اس نے کسلمندی سے پوچھا تو سر جھٹکتی اٹھی اور کچن میں جانے لگی. ناشتہ بنانے لگی ہوں, اٹھے, یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے, احسان کرنے والے انداز میں کہتی کچن میں گھس گئی. جبکہ کچھ منٹ پہلے والے پل یاد کرتے وہ پھر سے سرخ ہوئی. جہانگیر نے نہ سمجھی سے بیڈ سے اٹھ کر ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے. وہ حیران ہوا کہ کل شام کا سویا ابھی اٹھا ہے. اٹھ کر وہ کھڑکی کی طرف آیا تو دیکھا کہ رات کی راگنی ہر سو چھائی تھی, یعنی اس کی بیوی اتنی بے وقوف تھی کہ اس کو رات 7 بجے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سورج نکلتا ہے نہ کہ چاند.
فریش ہو کے اپنے بال سنوارتا کچن میں گیا تو دیکھا وہ بڑے انہماک سے آملیٹ بنانے میں مصروف تھی۔ تم یہ ریڈی کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اچانک سے اس کی پشت پر کھڑے آگے ہوتا، گلاس پکڑتا، نل سے پانی پیتا، لبوں پر ایک شریر سی مسکان سجائے وہاں سے چلتا بنا۔ پیچھے وہ کندھے اچکاتی واپس سے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایک ویران سنسان جگہ تھی۔ ابھی رات کے سائے کی وجہ سے یہاں کوئی آدمزاد نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ صبح یہاں لوگوں کی گہما گہمی ہوتی تھی۔ اس بلڈنگ میں وہ بلائی حصے میں موجود تھا جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ صوفے پر وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا سامنے ٹیبل پر موجود حرام پینے میں مصروف تھا۔ اگر یہاں سے تھوڑا دور دائیں جانب دیکھتے تو وہیں زمین تھی جو آصف رفاقت نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروانی شروع کی تھی۔ یہ عمارت بھی اس کا ایک حصہ تھی، لیکن یہاں وہ رات کے پہر گھس کر اپنے پلان ترتیب دے رہے تھے۔ تم لوگوں نے پہلے بھی میرا کھیل خراب کیا تھا، لیکن اب کی بار اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مفت میں یہاں پیسے نہیں دینے بیٹھا ہوں تم لوگوں کو۔ پہلے کی طرح وہ آج بھی اپنے آدمیوں کو سخت سنا رہا تھا، جس پر وہ سب اپنا سر جھکائے سن رہے تھے۔ صاحب جی، یہ تو بہت آسان کام ہے، ہمارے لیے ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کا ایک آدمی سر اٹھاتا جو اس سے بولا، ہاں پہلے والا زیادہ آسان تھا جو تم لوگوں نے پہلے ہمارے لیے اب مصیبت کھڑی کر کے رکھ دی ہے جاہلوں۔ وہ اس کو تسلی دینے پر بھڑک کر گویا ہوا، جس پر وہ دوبارہ اپنا سر جھکا گیا۔ اب کی بار مجھے کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے، مجھے اور اپنے صحیح سلامت چاہیے۔ حرام کو منہ لگاتے اس نے درستگی سے کہا تو سب نے مؤدب ہوتے جی کہا۔ اب مجھے اس کی خبر دو جس کو تم لوگوں نے ٹھوک دیا تھا۔ اپنا موضوع تبدیل کرتے اس نے کیف کے بارے میں جاننا چاہا۔ صاحب یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کیف سائیں، ابھی اس نے بات شروع کی تھی کہ وہ گلاس اس کے پیروں کے قریب پھینکتا غرہ اٹھا۔ جب تمہارا مالک یہاں بیٹھا ہے تو اس کمینے کو سائیں کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے چلانے پر پھر سے خاموش ہو گیا۔ اب کیوں چپ ہو گئے ہو؟ کرو بکواس کرو جلدی سے۔ اس کا خاموش ہونا پھر سے تپا گیا تھا تو چلا اٹھا، ریلیکس یار، کیا ہو گیا تجھے؟ تو اس طرح بار بار کرے گا تو کوئی بھی نہیں رہے گا ساتھ۔ سامنے موجود آدمیوں کے بگڑتے موڈ کو دیکھتے اس کے دوست نے کندھے پر ہاتھ رکھتے آرام سے سمجھانا چاہا، جس کو بری طرح جھٹک گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے سامنے کھڑے آدمی کو بولنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ کیف 3 دن بعد مر گیا تھا، لیکن پولیس نے اس کی لاش کو اس کی فیملی کے حوالے نہیں کیا کچھ کارروائی کی وجہ سے۔ لیکن اب یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن اپنے گھر میں نہیں ہے۔ یہ بات وہاں ان کے کسی ملازم سے سنی گئی تھی۔ اس نے اپنے تئیں کی گئی معلومات اس کے گوش گزار کی، جس پر وہ ہنکارا بھرتا رہ گیا۔ کہاں رہ رہا ہے وہ؟ کچھ پتہ چلا؟ اس کا اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی سے اس کا گلاس تھامتے لبوں سے لگاتے سوال کیا۔ نہیں، یہی تو معلوم نہیں ہو رہا ہمیں کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ حویلی کے بڑے بیٹے کو پتہ ہوگا، یہی رہتا ہے نا وہ اسلام آباد میں، اور میرے کزن کی بیوی کے سر بھی تو ہے، وہ اس کو پتہ کرو، وہ جاتا ہوگا اس کے پاس، اس کو جہانگیر کے بارے میں حکم دیتا، وہاں سے جانے کا اشارہ دے گیا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ اور اس کے دوست یہاں بیٹھے نشے میں مدہوش ہو رہے تھے تو کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا؟ چھوڑ دے اس کی جان، کوئی نہیں، دیکھ اس سے شادی کر۔ اس کا دوست ہمدردی میں اس کو مشورہ دینے لگا جو اس کے دماغ کا فیوز اڑا گیا۔ وہ کمینی پہلے میری تھی، میری باہوں میں سوتی تھی روز، پھر اسے اپنی چھوٹی عمر کا مل گیا تو عیاشی کے لیے تو مجھ سے طلاق لے کر دفع ہو گئی۔ یہاں سے اتنی خوبصورت ہے وہ کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی ہے اپنی آنکھوں سے ہی۔ اب تو میرا خون بھی اسی کے پاس ہے، وہ آ جائے میرے پاس، پھر وہ بھی پھڑپڑاتی ہوئی چڑیا کی طرح میرے پاس آئی ہے۔ اپنے دوستوں کے سامنے وہ خباثت بھرے لہجے میں کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو اپنا ناشتہ بناتے بڑے مزے ٹیبل پر اپنی جگہ بیٹھی کھانے میں مگن تھی۔ جب جہانگیر کے ہاتھ میں کھانے کے پیکٹ دیکھتے وہ الجھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بنایا تو ہے آپ کے لیے ناشتہ۔ وہ حیران ہوتی اس سے پوچھنے لگی تو جہانگیر اپنی ہنسی دباتا کچن میں چلا گیا کھانا ڈالنے۔ یہ اتنا کچھ صبح ناشتے میں، پھر لگاتے پھریں گے جم اپنی کیلریز لوز کرنے میں۔ صبح صبح ہیوی ناشتہ دیکھتے وہ طنزیہ کہنے لگی، نہیں بھائی تم ناشتہ کرو، میرا ڈنر کا ٹائم ہے، اور ڈنر ہلکا پھلکا نہیں ہوتا مجھ سے۔ بڑے مزے سے وہ کڑھائی کی ٹرے سجاتا اس کو تپانے کے لیے بولا تو حیام نے اچنبے سے اسے دیکھا کہ ابھی کون سا ڈنر۔ پھر اچانک سے دماغ میں کلک ہونے پر حیام نے کمرے میں آتے ٹائم دیکھتے پھر گھڑی سے باہر، ہائے ابھی رات ہوئی ہے اور میں نے ناشتہ کر لیا۔ وہ صدمے سے باہر رات دیکھتی موبائل میں ایک بار، پھر ٹائم دیکھتی، خود پر افسوس کرنے لگی، مجھے بھی دیں، بھوک لگی ہے۔ جہانگیر کو روبت سے کھاتا دیکھ کر وہ بھی کرسی اس کے قریب کھسکاتی ہوئی بیٹھی اور معصوم شکل بناتے کہنے لگی، ایسی شکل نہ بناؤ، تمہارے لیے بھی ہے، اب اکیلا کھا کے تم سے بددعا نہیں لے سکتا میں۔ اس کی معصومیت بھری شکل دیکھتا ذرا سی آنکھیں دکھاتا کہنے لگا، ساتھ ہی اپنی پلیٹ اس کے آگے کی جس پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ شروع کرو۔ اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ساتھ ہی کھائے تو ہلکا سا مسکراتے اس کے ساتھ ہی کھانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جھجک ختم کر رہا تھا، کب تک وہ اسے خود سے انجان رہنے دیتا؟ آخر اسے بھی تو رشتے کو آگے بڑھانا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اسٹڈی کریں گے۔ کھانے کے دوران جہانگیر نے اسے اطلاع دینا ضروری سمجھا، جیسے آپ کیوں اسٹڈی کریں گے؟ بے ساختہ ہی وہ پوچھ بیٹھی، بیگم اسٹڈی آپ کو کراؤں گا، تیار رہیے گا۔ تپانے والی مسکراہٹ سے کہتا اپنی نظریں دوبارہ جھکا گیا۔
خیام کانوں میں چنگھاڑتی ہوئی اس کی تیز آواز سنتے وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتی نہ سمجھی سے دیکھنے لگی تو جو سامنے ٹی شرٹ میں بیٹھا اس کو سخت گھور رہا تھا. جی زبردستی ایک دو بار اپنی آنکھیں چپکتی دیکھنے کی کوشش کرنے لگی. دھیان کہاں ہے تمہارا؟ سختی سے اس کو پوچھنے لگا تو خیام نے ماتھے پر بل لیے. کہیں نہیں، ادھر ہی ہے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بیزاریت سے اپنی آنکھیں سامنے نوٹس پر مرکوز کرتے دوبارہ سے پوچھنے لگی. کب سے بتا رہا ہوں ایک ہی بات تم پھر پوچھ رہی ہو. ایک تو آپ کو پڑھانا بھی ایسا ہے کہ فریش سا انسان بھی اونگنا شروع کر دے. وہ بدمزہ ہوتے بولی اور نوٹس کو پٹکنے کے انداز میں اپنے سامنے رکھا. نالائق اسٹوڈنٹ ہو تو ایسا ہی سوچتے ہیں، جب کچھ سمجھ نہ آئے تو الٹا سمجھانے والے کو کوسنا. الٹا وہ اس پر برسنے لگا تو خیام منہ بنا کر آنکھیں گھما کر رہ گئی. مجھے نہیں سننا، کچھ تھک گئی ہوں میں. اس کو غصہ ہونے پر وہ بھی تنک کر کہتے سب سمیٹنے لگی اور سب کچھ پیچھے کرتی سونے کے لیے جگہ بنانے لگی. کدھر؟ ابھی پورا لیکچر پڑا ہے تمہارا. اس کو سونے کی تیاری کرتے اس کا بازو پکڑا. تو کس نے کہا تھا میرے لیکچر چھڑوائے؟ اب مجھے آپ سے نہیں سمجھ آ رہی تو بس ہٹیں، اب سونے دیں. مجھے پڑھانا آتا نہیں اور روب جھاڑ رہے ہیں مجھ پر. واقعی اس وقت اسے جانے کیوں نیند آنے لگی تھی. حالانکہ کلاس میں اس کا لیکچر سنتے بہت مزہ آتا تھا، لیکن ابھی اسے نیند آنا شروع ہو گئی تھی. شاید اسی وجہ سے وہ سوال جواب نہیں کر رہا تھا. جس طرح کلاس میں سب کو انوالو کر کے رکھتا تھا، تبھی وہ شدید بوریت کا شکار ہو رہی تھی. ویسے بھی کل کیا آگے بہت دن آف ہیں میرے، تو برائے مہربانی اپنا یہ بوریا بستر اٹھائیں اور چلتے بنیں. مشکل سے اپنی جمائیاں روکتے وہ لیٹتے آنکھیں موند گئی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 دن میں آپ کو ایک اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے جو ایک سروے ہے. اس نے جیسے اسے تپانا چاہا. کوئی اسائنمنٹ نہیں ملی مجھے، مزے سے کہتی وہ دوسری طرف کروٹ بدل گئی اور خود پہ کندھا تک لحاف اوڑھ لیا. جی آپ کو کوئی نہیں ملی ہوگی، لیکن میں نے ضرور دی تھی. آپ ہی کلاس میں آنے سے پہلے کنفرم کرنے کے لیے آپ اپنی دوست سے رجوع کر سکتی ہیں. وہ مزے سے اس کے سر پر بم پھوڑے سارا کچھ سمیٹتا خود بھی لیٹ چکا تھا. یہ میرا شوہر مجھ سے ایسے روز اسائنمنٹ دیا کرے گا؟ میری روکھی سوکھی زندگی صنم کمینی کی بددعا لگ گئی جو اس کھڑوس شوہر پلے پڑ گیا میرے. وہ خود پر افسوس کرتی صنم کو کوسنے لگی. جب اس نے اسے کہا تھا کہ عاصم جیسا بندہ اس کی زندگی میں بھی آئے، لیکن عاصم جیسا کیا؟ عاصم صاحب خود تشریف فرما تھے اس کی زندگی میں. سردی زیادہ نہیں ہو رہی؟ ابھی وہ صنم کو ملامت کرنے میں مصروف تھی جب اپنے بالکل قریب سے جہانگیر کی سرگوشی گونجی. جی ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دوسرے کمرے میں سے ایک اور کمفرٹر لے آؤں، ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو. اس کے قریب آنے پر وہ گھبرا تو گئی تھی، لیکن پھر سنبھلتے اس نے جلانے والی مسکراہٹ سجاتے جواب دیا، جس پر وہ متبسم ہوا. آدھا دن کافی ہے ہمارے لیے. وہ زومائنی لہجے میں مزید اس کے کان کے قریب آدھا بھی کافی ہے ہمارے لیے. وہ زومائنی لہجے میں مزید اس کے کان کے قریب ہوتا سرگوشی میں کہنے لگا کہ خیام نے ہمت کرتے ناسمجھی سے ذرا سی گردن اس کی طرف موڑتے دیکھنا چاہا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. آنکھوں کا تصادم ہوا تو خیام کو اپنے دل کی آواز کانوں میں بجتی سنائی دی. محبت کے ہزاروں رنگ وہ آنکھوں میں بسا اس کو دیکھنے میں مہو تھا. اس کی گہری چمکتی آنکھوں میں دیکھتے وہ ایسے ایک شہر میں جکڑے جا رہی تھی. کسی نے ان کا پتہ جو پوچھا تو ہم تمہاری مثالیں دیں گے. بے ہوش نہ ہو جانا تعریف کی ہے بس. اس کی کالی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ الجھن دیکھتا وہ ہلکا سا ہنسا تھا. گڈ نائٹ. اس کی رومانوی انداز پر خیام کے دل میں جیسے گدگدی سی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے ہنسی کو اس کی مرچی چکھا دی جیسے تبھی وہ کھٹک کر کہتی واپس گردن موڑ گئی، جبکہ وہ بے ساختہ ہی کہکا لگا اٹھا. صبح جہانگیر خیام کو جگائے بغیر ناشتہ تیار کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا. یونیورسٹی میں اس کے شروع کے سال کی کلاسز میں لیکچر ہوا کرتے تھے. خیام کو ان کے رات کافی دیر تک پڑھائی میں مصروف رکھا تھا. پھر تھک ہار کر وہ خود ہی سونے کے لیے لیٹ گئی. تقریباً 8:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کچن وغیرہ کو وہ سمیٹ کر جا چکا تھا. باقی لاؤنج وغیرہ بھی سب سمیٹا تھا، بس اپنے روم سے سمیٹنا تھا. اس معاملے میں لکی ہوں کہ میرا شوہر سگڑ بہت ہے. جہانگیر کی کھلے دل سے تعریف کرتے اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوئی. خود کو چھوٹی سی شال میں لپیٹا تھا اور آج کل اس کی عادت بن گئی تھی. وہ جہانگیر کے سافٹ سلیپرز پہن کر گھر میں گھومتی تھی کہ یہ بڑے بھی ہیں اور اوپر سے سافٹ بھی. ناشتہ کر لیا؟ ابھی وہ میسج سے فارغ ہوئی تھی کہ جہانگیر کی کال آ گئی. اس سے کال ریسیو کرتے وہ ساتھ ساتھ لاؤنج میں جھاڑو لگا رہی تھی. جی کر چکی ہوں، صبح بغیر اٹھائے چلے گئے. آپ نے ناشتہ کیا؟ جی میں نے کر لیا تھا. اچھا میں نے یہ بتانا تھا کہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا. ویٹ نہیں کرنا، شام کا کھانا کچھ ہلکا پھلکا سا بنا لینا. میری ایک میٹنگ ہے. اوکے. وہ سنجیدگی سے اپنے نہ آنے کا بتا رہا تھا جب خیام اپنا جھاڑو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی. خیریت؟ میٹنگ کہاں جانے کی؟ وہ پوچھنے لگی. ہاں بس ایک ضروری کلائنٹ سے ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. اب اس کا لہجہ مسکراتا تھا جس کو جانتے وہ محض سر ہلا گئی. سارے کام کرنے میں اسے تھوڑا ہی وقت لگا تھا. تبھی صنم نے اسے کال کرتے کہا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ آئے. پہلے تو انکار کر گئی لیکن بعد میں حامی بھرتے تیار ہو گئی. صنم نے اس کو دوپہر کے بعد جانے کا کہا تھا تو اس نے سوچ کے کچھ بنا لے، تب تک یہ نہ ہو کہ کہیں دیر نہ ہو جائے واپس آتے مکس سبزی بناتے. اس نے صنم کو کال کر دی کہ وہ آ رہی ہے. جاتے جاتے اس نے جہانگیر کو ایک میسج چھوڑ دیا کہ وہ صنم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہے. اور کیا رہ گیا ہے تمہارا؟ عاصم گھر
آنے والے ہیں یار صنم نے، اور ساتھ اسے آئے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ صنم نے کہا بس کہ تھوڑی دیر کا کام ہے، لیکن ابھی اس کی چیزیں تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس یہ آخری ارتسام کی برتھ ڈے ہے تو ان کے لیے کچھ لینا ہے۔ مینس شاپ پر داخل ہوتے وہ بولی اچھا تو تم اس لیے آئی ہو، تبھی یہ سب خرید رہی ہو اہتمام کے لیے حیام نے ساتھ چلتے اس کو چھیڑا تو وہ بلش کر گئی۔ ہاں بس اسی کی تیاری کرنے کے لیے، تم بتاؤ سر کی کب آتی ہے؟ ہاں وہاں ہینگ شرٹ کو دیکھتے صنم نے جاننا چاہا۔ یار صنم کتنی بار کہوں سر نہ کہا کرو میرے سامنے، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ایک ڈارک گرے چیک والی شرٹ ہاتھ میں تھامی تھی جو اسے پسند آئی تھی۔ ہاں ہاں اچھا سوری، بتاؤ کہ بھائی کو کب آتی ہے برتھ ڈے؟ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر صنم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مجھے کیا پتا، تمہارے بھائی بتاتے تھوڑی ہیں مجھے۔ صنم کو اس کی بہن سمجھتے برائی کرنے لگی۔ او ہو تو کبھی پوچھ لینا باتوں باتوں میں۔ پیار پیار میں صنم نے اسے کندھے پر ٹھوکا مارا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی، لیکن اپنی مسکراہٹ روکتی اس کو گھورنے لگی۔ یہ بھائی کے لیے پسند کی ہے؟ اس کو شرٹ کا جائزہ لیتے دیکھ کر صنم نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ارے نہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی، اچھی لگی بس۔ وہ شرٹ کو واپس رکھتی بتانے لگی۔ لے لو یار بہت اچھی ہے، صنم کو واپس اسے پکڑاتے کہا۔ وہ یہ پہنتے نہیں کیا؟ اچھے لگے گی ان کو؟ تھوڑا کتراتے اس نے پوچھا۔ لگے گی، جس پر صنم چاہتے ہوئے بھی اپنا کہکا نہ روک پائی۔ یہ تو تم ان کو پہنا کے دے کر پوچھنا کہ ان کو اچھی لگی کہ نہیں، ویسے مجھے بہت پسند آئی ہے یہ۔ اس نے سٹ پٹانے پر صنم نے شرارتی مسکان سے بات بدلی تو حیام لینے کو تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے میں لے لیتی ہوں، اور اس کے ساتھ پرفیوم بھی لے لیتی ہوں، کوئی خود سے کہتی۔ وہ کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے لگی۔ صنم اس کی جہانگیر کی چیزیں خریدنے میں دلچسپی بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے اچھا لگ رہا تھا اپنے عاصم جہانگیر کے لیے چیزیں خریدتے۔ ہو گیا تمہارا سب؟ صنم نے اپنا کام مکمل کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں نے بھی لے لیا، دیکھو یہ والی اچھی رہے گی نا ان کے لیے؟ ایک پیکٹ ٹائی اس کو دکھاتے رائے جاننے لگی، جس پر صنم نے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ واہ یار کچھ نہ خریدتے بھی تم نے اپنے عاصم کے لیے بہت کچھ خرید لیا ہے، صنم ہلکا سا ہنستی ہوئی کہنے لگی، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ ہاں بس ایسے ہی چلے گھر، اب آنے والے ہوں گے عاصم بھی۔ وہ مسترب سی ہوئی گھر واپس جانے لگی۔ ہاں چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہلکا پھلکا سا کچھ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں پیمنٹ کرتی باہر نکلی اور وہیں فوڈ کورٹ میں داخل ہوتی وہاں جوس کا آرڈر دینے لگی۔ صنم جوس لیتے واپس مڑی تو حیام کا دھیان ایک جگہ دیکھتے وہ نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی جہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا، اس سے بات کر رہا تھا، اور صنم کو یقین تھا کہ حیام پہچان بھی چکی ہے تبھی اسے پھترائی آنکھوں سے دیکھتی ساکت کھڑی تھی۔ حیام چلیں، صنم نے پھر بھی انجان بنتے کہا کہ وہ گھر جا کے ہی بات کرے، لیکن شاید حیام اس موڈ میں نہیں تھی۔ صنم وہ عاصم ہے نا؟ اس سے پہلے صنم پھر کچھ کہتی، حیام کی سنجیدہ سی آواز ابھری، آؤ انہی کے پاس چلتے ہیں، پھر ساتھ ہی گھر چلیں گے۔ حیام اس کی بات پر دھیان دیے بغیر ان کے ٹیبل کی جانب چل دی جہاں وہ لڑکی اب مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ یہ بیوی ہوگی ان کی، وہی والی جس کے بچے بھی ہیں، دی جان اسی بارے میں بات کیا کرتی تھی۔ اگر ایسا ہوا نا تو میں ان کو چھوڑنا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اداسی سے سوچنے لگی کہ خود پر رونا آنے لگا، اتنی محبت سے اس خڑوس کے لیے گفٹ لیے تھے، اور وہ یہاں اپنی پہلی میں ہوں، یہ دوسری ہے، دوسری بیوی کے ساتھ مزے سے بیٹھا گپے ہانک رہا ہے۔ گھر چلنے، ذرا کھانا نہیں دینا میں نے، دھوکے باز انسان۔ دل ہی دل میں منصوبے بناتی زبردستی لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ ان کے ٹیبل کے قریب جاتے کھڑی ہو گئی۔ صنم حیام کی شکل دیکھتے خود بھی زبردستی مسکراتی اس کے ساتھ دینے چلی گئی، جبکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ سر عاصم کی کوئی کلائنٹ تھی۔ السلام علیکم۔ حیام وہاں پہنچتے ہی گہری مسکان لیا بولی تو عاصم خوشگوار حیرت لیے کھڑا ہو گیا۔ کھڑی تو وہ بھی ہو گئی تھی جو سامنے بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام حیام، تم یہاں آؤ بیٹھو۔ وہ اسے دیکھتے بالکل بھی پریشان نہیں ہوا تھا، جس پر حیام کو حیرت ہوئی، لیکن صنم نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ واقعی ٹھیک سوچ رہی تھی۔ جی ضرور، وہ منع کرنے کے بجائے مزے سے ان کے بالکل ساتھ کرسی کو جوڑ کر بیٹھ گئی۔ صنم اس کی حرکت پر مسکراہٹ دباتے سامنے بیٹھی لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ بظاہر وہ نارملی پوچھ رہی تھی، لیکن اس کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ ابھی کچھ کر بیٹھے گی۔ یہ فریحہ ہیں یونیورسٹی میں جو آپ کی میم ہے نا، ان کی بھانجی ہیں یہ، جہانگیر نے سرسری سا بتایا تو حیام نے محض سر ہلایا۔ چلیں آپ لوگ باتیں کریں، ہم چلتے ہیں۔ حیام جان بوجھ کے کہہ کر اٹھنے لگی کہ کیا جہانگیر کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ رکو ساتھ چلتے ہیں، میں بس جانے ہی والا تھا، جہانگیر نے ساتھ کھڑا ہوتا بولا تو صنم اور فریحہ نامی لڑکی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دکھنے میں تو خوبصورت تھی لیکن کافی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے اور اعصابی طور پر بھی وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بار پھر چکر لگائیے گا، انفیکٹ میں آپ کو کال کروں گا، ٹھیک ہے؟ سامنے کھڑی لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تو اس کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے چلی گئی۔ چلیں اب، اس نے صنم اور حیام دونوں کو دیکھتے پوچھا تو صنم نے فوراً جی کہہ کر چل دی، جبکہ حیام کا موڈ جیسے آف سا ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ اس کے ساتھ چلتے پوچھنے لگی۔ بتایا تو ہے کہ ہماری سینئر کی بھانجی، وہ سرسری سا بتانے لگا، ساتھ ہی اس کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگز پر گئی۔ وہ استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔
सनम के हैं वो फौरन से झूठ बोलती सनम की तरफ इशारा कर गई, जिस पर सनम पल भर में बौखलाई। अभी हयाम का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसको बताने को कि उसने उसी के लिए शॉपिंग की थी, वो भी दिल से। सनम को पहले घर ड्रॉप करते वो हयाम को लिए वापस घर आया। उसके सारे रास्ते की खामोशी उसने काफ़ी महसूस की, वजह भी वो अच्छे से जानता था। आप मॉल पे उनके साथ क्यों थे? मेरा मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में भी मिल सकते थे, यूँ इस तरह पब्लिक प्लेस में वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक ना पाई थी। घर पहुँचते ही अपनी खामोशी को तोड़ा। वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मेरी पेशेंट है और मैं अक्सर अपने क्लाइंट को ऐसी पब्लिक प्लेस में बुलाता हूँ ताकि वो झिझके ना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो, वरना शुरू में वो मेरे ऑफिस ही आती थी बगैर किसी लगी लिपटी के। उसने असल बात बताई, मतलब आप थेरापीज भी कराते हैं? वो जितना हैरान होती कम थी, क्योंकि वो ये नई बात थी जो उसे पता चल रही थी। हम जी काउंसलिंग करता हूँ, या ज़्यादा क्लिनिकल नहीं लेकिन बस मेंटल स्ट्रेस लूज़ करने के लिए, उसने मुस्कुरा कर बताया। तो हयाम को शर्मिंदगी होने लगी, ख्वामखा वो उसे अपनी सौतन समझने लगी थी। वो बीमार भी लग रही थी काफ़ी, हयाम ने अफसोस से कहा। उनके पेरेंट्स की अलगदी हो चुकी है लड़ाइयाँ झगड़ों की वजह से काफ़ी देर पहले, तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बट के रह गई हैं। वो उसी वजह से वो फैमिली को भी ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर पा रही। तभी मुझे मैडम ने कहा कि उनसे थोड़ी बातचीत करूं, और उनको वो बेहतर भी थी पहले से। जहांगीर ने हल्की सी वजाहत भी कर दी। वो जानता था कि इस वक्त वजाहत की ज़रूरत भी थी उसे, क्योंकि वो उसे गलत समझ रही थी। उसकी बात सुनते वो है हम बिल्कुल खामोश हो गई और वाकई थोड़ी नादिम थी अपनी सोच पे। और अब तो उसे ये भी अफसोस होने लगा था कि उसने अपनी ली हुई चीज़ें भी सनम को पकड़ा दी थी कि अभी वो ले जाए, बाद में मंगवा लेगी। आज शॉपिंग का प्लान कैसे बना? वो खाना खा रहे थे जब जहांगीर ने पूछा। ऐसे ही सनम का प्लान था तो मुझे भी ले गई, कुछ लिया? उसने मजीद पूछा। नहीं मैंने, ओ हाँ मैंने लिया था, लेकिन लगता है सनम के पास रह गया। कोई बात नहीं, मैं उससे मंगवा लूंगी। वो जैसे याद करते उसको बताने लगी, जिस पर एक नज़र उसके चेहरे को देखता वापस खाना खाने लगा। झूठ नहीं बोला जाता तुमसे, तो कोशिश ना किया करो, सेकंड नहीं लगता तुम्हें पकड़ने में। उसके झूठ को भांपते वो बोला तो वो हुजल सी होकर रह गई। ऐसी बात नहीं, वाकई मेरे जहन में नहीं रहा लेना। लिया क्या था? उसने मजीद जानना चाहा। कुछ खास नहीं, बस अपनी एक दो चीज़ें। एक और झूठ बोला और जल्दी से उठकर बर्तन समेटने लगी। राइट, मेरे और तुम्हारे अलग थोड़ी हैं। बाय द वे नाइस कलर चॉइस। वो जाते उसको साकित छोड़ गया। मीसना देख लिया होगा इसने सब, तभी उसको चढ़ा रहा था। जहांगीर को तभी मालूम पड़ गया था वो उस मॉल में झूठ बोल रही थी कि वो सनम का था। तभी जब सनम को घर ड्रॉप करने लगा तो उससे वो बैग ले लिए थे उसने। उसको किचन में बिजी होता देखकर वो बैग जब अंदर कबर्ड में रख रहा था तब उसने नज़र शर्ट के कलर पर गई। अलबत्ता खुद निकाल कर देखा नहीं था। अगर मेरे लिए कुछ पसंद करके ख़रीद लिया था तो देने में कैसी झिझक। कमरे में जैसे ही वो दाखिल हुई तो चेंज करता। जब वो बात से बाहर निकला उसके करीब आता नरमी से कहने लगा, बस ऐसे ही लिया था, पसंद नहीं किया था मैंने। वो बात को घुमाती वहाँ से जाने लगी। जब इतना पता चल गया था तो उसके तंज के तीर मारने की भी क्या ज़रूरत थी। लोमड़ ख़याम जानम की जो आपकी आंखें हैं ना, आपका सच वाजे कर जाती हैं मुझसे। तो वैसे भी झूठ बोलने की कोशिश ना किया करें, बकौल आपके पर्सनैलिटी एनालिसिस कर सकता हूँ मैं, और आपको पढ़ना तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प और लगन वाला काम है। उसके कान के पास की लट को उंगली से थामता वो मोहब्बत से सरगोशी करता गोया हुआ, साथ ही बेबाक अंदाज में आंख दबाता अपनी मुस्कुराहट चबाता बेड की जानिब गया। उसकी बात पर वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ गई थी। शौहर को नवाजने के लिए कोई महज़ब गाली भी नहीं थी मेरे पास। वो मुश्किल से खुद को मुस्कुराहट चबाती इधर उधर के कामों में मसरूफ़ हो गई। क्या रिपोर्ट है इस हफ्ते ही कैफ की? अपार्टमेंट में दाखिल होते ही उसको वहाँ मौजूद केयर टेकर से पूछा, जिसको पिछले कुछ दिनों से अपार्टमेंट अपॉइंट किया गया था। उनकी मेंटली हालत बेहतर हो रही है, साथ में वो खुद भी अपनी बॉडी पार्ट्स मूव करने की कोशिश में होते हैं। एक दो बार उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां हिलाने की कोशिश भी की और पलकों में जंबिश भी आई है। वो मौदब से खड़ा सारी सूरत हाल से आगाह करने लगा। वो वाकई अब बेहतरी की जानिब आ गया था। उसका दिमाग अब सब सुनने समझने की सलाहियत रखने लगा था। तभी वो उठने की कोशिश भी करता था, लेकिन 2 माह ऐसे ही बेड पर बैठे उसकी बॉडी पैरालाइज का शिकार थी, तो सब इतनी आसानी से होना नामुमकिन था। डॉक्टर्स आ रहे हैं चेकअप करने, फाइल रखते उसने सरहाने के करीब ही बैठते पूछने लगा, जी हाँ वो 2 दिन बाद ज़रूर चक्कर लगा रहे हैं। अजहर साहब और आमिर साहब भी यहाँ ही होते हैं, आप बेफिक्र
رہے سر، وہ مزید اس کو بتانے لگا، جس پر جہانگیر کو تسلی ملی۔ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے لیے فزیو تھراپسٹ کو رکھوایا جائے جو باقاعدہ ان کی باڈی موومنٹ کو جج کر سکے۔ ڈاکٹر کی ہدایات یاد آنے پر وہ جلدی سے بولا، مبادہ کہیں بھول ہی نہ جائے۔ گریٹ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ بہت جلد میں ارینج کرتا ہوں اس کا بھی۔ اس کی کنڈیشن کے بارے میں جانتا وہ مسرور ہوا تھا، اب بس جلدی جلدی وہ اس سے انتظار میں تھا کہ کب سے اپنی آنکھیں کھولتا مکمل ہوش و حواس میں آتا تھا۔ اس کی نظر میں ایک فزیو تھراپسٹ کو تھا کوئی، اب اس سے بات کرنا تھی کہ وہ مان جائے کہ آپ کے پاس رہنے کے دن میں، باقی رات میں تو اظہر صاحب تو ہوتے ہی تھے یہاں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو جو مجھ سے چھپتی پھر رہی ہیں آپ؟ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سے دعائے کپڑے لیتے باہر جانے لگی تھی کہ اس کی پکار پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ بھلا وہ کب اس سے بھاگنے کی کوشش میں تھی؟ میں کب آپ سے چھپ رہی ہوں؟ آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ برا مناتے کہنے لگی تھی، ساتھ ہوتی ہیں پاس نہیں، ایک ہی جسم سے قریب کھینچتا، اپنے قریب کھینچتا وجود کا حصہ بنا گیا کہ وہ بوکھلاتی اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی۔ اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سب گھر پر موجود ہیں۔ اس کو حصار کو کھول دو۔ اس نے باہر جانا چاہا، جب وہ ایسے ہی اپنے حصار میں لیتا خود ہی دروازہ لاک کر گیا، جس پر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئیں۔ اماد، کیا حرکت ہے یہ؟ ابھی مجھے کام ہے بہت۔ اس کی آنکھیں دکھاتی واپس جانے کو تھی کہ کپڑے اس کے ہاتھ میں لیتے صوفے پر رکھے۔ اماد، اس کو اچانک وہ بازو میں بھر گیا کہ وہ بوکھلاتی چیخ اٹھی، ویسے آپ بھی عجیب ہیں، بہت دوسروں کے سامنے شکوے شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا شوہر یعنی میں خیال نہیں رکھتا، پیار نہیں کرتا، اور جب کرنے پہ آتا ہوں تو اماد اسے قریب ہی نیم دراز ہوتا، ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا، تیکھی نظریں کرتا، اس کو کل کی کہی بات پر چوٹ کرنے لگا جو وہ دی جان کے پاس بیٹھے شکوے کر رہی تھی۔ ہٹیں پیچھے، یہ کوئی وقت ہے؟ وہ ہنستی اسے دور کرنے لگی، جس پر اماد مزید قریب ہوا۔ لو بھلا، پیار کا بھی وقت ہوتا ہے، یہ ہر پل ہر وقت ہوتا ہے، مخمول لہجے میں کہتا ایک سرور برپا کر گیا۔ رومانٹک ہو رہے ہیں؟ نظریں گل نظریں اس کے ہاتھ پر جماتے مسکراہٹ دباتے کہنے لگی تو اس کے ہاتھوں کی مومی انگلیوں کو لبوں سے لگاتے، آنکھیں میچتے، جذبات میں سر ہلایا، پھر معصومیت سے آنکھیں واں کرتے اس کے خوبصورت نقوش کو نظروں سے چھونے لگا کہ ہر طرف جیسے گلاب سا بکھر گیا تھا۔ اپنی قربت کے رنگین تتلیاں اس کے رخسار پر دیکھ کر وہ لہجے میں کچھ خمار لیے اسے کان کے قریب جھکا تھا۔ اس کی سرگوشی سنتے وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی۔ بتائیں، وہ کہہ کر وہ اس سے ہلکا سا دور ہوتے آنکھوں میں شریر سی چمک لیے پوچھنے لگا، یہ کس وقت فرمائش کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ہٹیں، کہہ کے وہ اس سے ہلکا سا دور ہوتے آنکھوں میں شریر سی چمک لیے پوچھنے لگا، یہ کس وقت فرمائش کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ پیچھے ہٹیں۔ وہ اس کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہستی گلابی رخساروں پر پیچھے ہٹانے لگی۔ فرمائش کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے بھلا؟ اس کو اٹھنے کی تیاری کرتے دیکھ کر اس کی جانب جھکا۔ اچھا مجھے اٹھنے تو دیں، کام ہے بہت۔ وہ اس موضوع سے بھاگنے کی وہ بات بنانے لگی، جائیں آپ۔ وہ ایک دو شوق سی بے باک جسارت کرتا وہ مزے سے پیچھے ہٹا اور جانے کی اجازت دینے لگا۔ کتنے برے ہیں آپ! اپنا تنفس سنبھالتی اناری گلابی گال لیے اس کو دیکھتی خفگی سے دیکھتی اٹھی اور کندھے پر ایک چپت رسید کی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے رخسار کو دیکھا جہاں اس کے دانتوں کے نشان واضح تھے۔ نوازش! وہ شرارتاً کہتا اس کے پیچھے ہی اٹھا اور آئینے میں اس کا عکس مکمل دیکھتے وہیں نشان پر چاہت سے لب رکھے۔ دعا کدھر ہے؟ وہ کبٹ کھولتے اس سے پوچھا اور اپنی کئی استری شدہ سوٹ دیکھنے لگا۔ وہ ابھی آئی تھی اسکول سے اور دی جان کے پاس بیٹھی نخرے دکھا رہی ہے۔ اس کے کپڑے ہی لینے آئی تھی میں۔ چہرے پر ہلکی سی بیس لگاتے اس پر بلش آن لگانے لگی۔ ہاں، میں نے خدا بخش کو کہا تھا لانے کو۔ کبرٹ سے گرے رنگ کا شلوار سوٹ نکالتے اس کو بتانے لگا تو اپنا کام روکتی اس نے وہ سوٹ اس کے ہاتھ میں لیتے واپس رکھا اور بلیک رنگ کا نکالتے دیا تھا۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں، آپ کو پہلے ہی کافی لگا تھا۔ بلش آن لگاتے دیکھا وہ آنکھ دبا کر کہتا، سوٹ لیتا واپس واش روم میں چلا گیا۔ ہاں، یہ جو کر کے گئے ہیں نا، پھر اس کی وضاحتیں کرتے باہر آ کے رخسار پر نشان کی طرف اشارہ کرتے وہ طنزیہ کہنے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ بیگم، پیار کی نشانی دے کر گیا ہوں آپ۔ انداز سے اس کی سنجیدگی سی آواز ابھری تو وہ خفگی سے دعائے کپڑے اٹھاتی باہر نکل گئی کمرے سے۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں دی جان نے کمرے میں، ابھی وہ داخل ہوئی
ہی تھی کہ تائی جان نے پوچھا۔ جی بس وہ اماں سے کپڑے دے رہی تھی نکال کے، عام سے لہجے میں کہتی وہ دعا کو دی جان کے پہلو سے اٹھانے لگی جو اس کا موبائل پکڑو اس میں گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ آ جاؤ ادھر، دعا کو بلاتے اسے کپڑے چینج کرنے لگی تو اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ کو تو بخار ہے، وہ بھی اتنا تیز، اس کے ماتھے کو چھوتے وہ متفکر ہوتی بولی تو دی جان نے بھی پریشانی سے دیکھا۔ ہاں ایتھے بیٹھی تھکی تھکی لگ رہی تھی، دی جان نے اپنے پاس بٹھاتے فکر مندی سے کہا تو تائی جان جلدی سے باہر گئیں۔ ادھر دادو کے پاس ہی لیٹ جاؤ، میں ابھی کچھ ہلکا پھلکا بنا کر لاتی ہوں، پھر شام کو بابا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کو چینج کرواتے وہ وہیں پہ لٹاتی بولی نہیں یہ نہیں دینا، لیٹ کے دیکھوں گی تو سر درد ہوگا۔ اس کے موبائل مانگتے وہ جھڑکتی ہوئی لحاف اڑانے لگی۔ تبھی کمرے میں رفاقت خان دادا جان داخل ہوئے۔ کیا ہوا ہے ہماری بیٹی کو؟ گل کی بات سنتے وہ پوچھتے دوسری سائڈ پر آتا دعا کا ماتھا چھوا۔ پتہ نہیں اچانک سے بخار ہو گیا، اسکول جاتے تو ٹھیک تھی، ابھی چیک کیا تو بخار میں تپ رہی ہے۔ گل پریشانی کے تاثرات چہرے پر لیے بتاتی اس کے کپڑے اٹھاتی سائڈ پر رکھتی خود بھی بیٹھ گئی۔ تائی جان کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں سیرپ تھا، یہ اس کو ایک چمچہ پلا دو، جب حیام کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس کی دوائی منگوائی تھی، تب خدا بخش یہ بچوں والا سیرپ لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے اس کو ایک چمچہ پلا دو۔ ہاتھ میں پکڑا سیرپ گل کو تھماتے انہوں نے کہا تو اسبات میں سر ہلاتے اس کو پلانے لگی۔ امات کہاں ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ وہ شاید کہیں جا رہے ہیں، ابھی تو روم میں تیار ہو رہے ہیں، بلا کے لاؤں کیا؟ گل بتاتی ہے ان سے پوچھنے بھی لگی۔ نہیں ابھی خود ہی آ جائے گا، تم دعا کے پاس بیٹھو، وہ کہتے خود ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی انہیں امان نظر آیا۔ کب تک آؤ گے واپس؟ دادا جان کو تیار دیکھتے پوچھنے لگا۔ بس تھوڑی دیر کا کام ہے، جلدی ہی واپس ہوگی۔ میری شال خود پر صحیح کرتے بتانے لگا ابھی وہ شہر جانے والا تھا کہ کیف کی خیریت بھی معلوم کر لیتا، اور ساتھ ہی جہانگیر کے ساتھ کچھ کیس کا کام تھا، ابھی وہ جلدی ہی نپٹا کر واپس آنا تھا۔ اس نے رات کو دعا کی طبیعت نہیں ٹھیک، ابھی تو اس کو دوائی دی ہے تو شام میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ابھی تو ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھی ہوگی۔ دادا جان نے جیسے ہی بتایا اس کے تاثرات پریشانی میں بدل گئے۔ کیا ہوا اسے؟ مجھے تو بتایا ہی نہیں کسی نے، وہ پوچھتا ان کو بتانے پر دی جان کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ گل کو گود میں سر رکھے آنکھیں مندے لیٹی تھی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ وہ محبت و متفکر ہوئے اس کے پاس آتا، پریشانی پر لب رکھتا گویا ہوا بخار ہو گیا، ابھی سونے کے لیے لیٹی ہے، شام میں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے گل نے بتایا تو امان نے سر ہلایا۔ پریشان نہ ہونا، میں بس 3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا، میں ڈاکٹر کو کال بھی کر دیتا ہوں، وقت دیکھتے بتانے لگا۔ اسے جانا ضروری تھا ورنہ وہ ابھی دعا کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ آپ آرام سے جائیں، بس دوائی دی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، گل نے مسکراتے کہا تو وہ سر ہلاتا اللہ حافظ کہتا وہاں سے نکلا۔ ادھر ہی لیٹ جاؤ اس کے پاس تم، تائی جان نے کہا تو گل اوپر چڑھتی دعا کو اپنے ساتھ لپٹا کر لیٹ گئی، اسے اچھے سے کور کیا۔ ہاں گھر ہی ہوں، آ جاؤ ٹھیک ہے، نہیں آفس کا چکر نہیں لگانا، وہ میں صبح ہو آیا تھا، بس یہیں آ جاؤ۔ خون پر بات کرتے وہ کچن میں داخل ہوا جہاں کندھے پر دوپٹہ لٹکائے کھانے کا بڑا چمچہ نکالے نمک چیک کر رہی تھی۔ پاس ہوتے اس نے اچانک بالوں سے کیچڑ نکال دیا جس کے بال اسی کمر پر بکھر گئے۔ او ہو یہ کیا حرکت ہے؟ ایک ہاتھ میں چمچہ دوسرے ہاتھ میں ڈھکن پکڑتے وہ ماتھے پر بل لیے بولی پانی پیتے اس نے آنکھ کے اشارے سے کھانے پر توجہ کرائی کہ ادھر دیکھو کہیں جل نہ جائے۔ کیا ہوا؟ دوسری طرف خیام کے غصے سے بھری آواز سنتے امان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بولتی رہتی ہیں تمہاری بھابھی، کوئی ملتا نہیں نا یہاں تو خود سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ کچن سے باہر نکلتے عاصم کی آواز اسے کانوں سے ٹکرائی تو وہ حیرانگی سے منہ کھول گئی کہ وہ اسے پاگل کہہ رہا تھا، وہ بھی جانے کس سے بات کرتے، اب یہ البھوت آ کے باندھیں گے نا میرے۔ وہ اس کی گوہر فشانی سنتے وہ غصے سے پیچھے سے سنانے لگی۔ کھانا تیار ہے، اماد بھائی یہیں آ رہے ہیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کرنے میں مصروف تھا، جب وہ ٹیشو سے ہاتھ پوچھتی اسے قریب ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہیں آ رہا ہے، تم نے اسائنمنٹ میل کر دی مجھے؟ کلاسز لگائے؟ اس نے مسروف سا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ آج اتفاقاً اسے سویٹر پہن رکھا تھا، ساتھ بلیک جینز۔ ہم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اس طرح، اور بلا شبہ وہ اس پہ بہت وجیح لگ رہا تھا جس کا اظہار تو وہ بالکل بھی نہیں کرنے والی تھی۔ نہیں، لٹھ مارے انداز میں جواب دیتے اس نے پہلے سے پہنچ سے پہلے اٹھنے کو تھی جب یخلت اسی کلائی تھامتا واپس کرسی پر بٹھا گیا۔ وجہ سب کی میز آ گئی ہیں، مجھے تم نے کیوں نہیں بھیجی؟ وہ ماتھے پر ہلکی سی شکن ڈالے پوچھنے لگا جس پر حیام نے آنکھیں گھمائی۔ آپ گھر پر تھے؟ وہ ایبرو جھکائے الٹا سوال کرنے لگی، آنکھوں میں الجھن لیے وہ دیکھنے لگا اس سے۔ میرا گھر پر رہنے سے مطلب کیا تم نے یہ سروے مجھ سے کرنا تھا؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ سروے سے آپ کا مطلب نہیں تھا، لیکن مجھے سروے کے لیے باہر لے جانے میں آپ سے مطلب تھا۔ اب گھر بیٹھے تو میں بچوں سے غیبی طور پر ان کی اسٹڈی کا پوچھنے سے نہیں سکینہ، ظاہر سی بات ہے مجھے جانا تھا۔ وہ دو بدوں کی اس کی جواب دینے لگی جس پر جہانگیر کو واقعی اپنی غلطی نظر آئی۔ تو تمہیں یہ سب پہلے نہیں یاد آیا؟ وہ الٹا بات
بعد اسی پر لے آیا. سوری سر، میرے شوہر کے گھر بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی، اس لیے میں انہیں بتاتے بتاتے رہ گئی. وہ بھی جتاتے ہوئے کہنے لگی تو جہانگیر کے لبوں کے گوشوں پر مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھاتی فوراً غائب ہوئی. تھوڑا بہت جتنا آئیڈیا ہے وہ کرو، اور آگے مزید ضرورت پڑے تو یہاں ایک دو فیملیز کو جانتا ہوں، ان کے بچوں سے کافی ہیلپ ملے گی تمہیں. وہ اسے ایک دو فلیٹ چھوڑ کر فیملیز کا بتانے لگا جن کے بچے پڑھ رہے تھے، اور اس کی اسائنمنٹ بھی یہی تھی کہ بچوں کے اسکول اور کالجز جا کے سروے کرے. اوکے، اب تو شام ہونے والی ہے تو کل جاؤں گی. اس کی بات پر وہ مشکور ہوتی سر ہلا گئی، ورنہ سب کے سامنے اس کی انسلٹ کرنے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرنی تھی. صبح تو ہم نے جانا ہے آپ کی دوست کی طرف، وہ یاد دلانے لگا. وہ ہمیشہ اسے تفالیں جلانے کے لیے آپ جناب استعمال کرتا تھا، اور اب بھی اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ تم پھنس گئی. کوئی بات نہیں، آپ جب یونیورسٹی جائیں گے تو تب میں ان کی طرف چلی جاؤں گی. وہ بھی فخر سے سوچتی بتانے لگی. فرائیڈے کو بچوں کو اسکول آف نہیں ہوتا، اور جب وہ گھر آئیں گے تب ہم جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. تو مائی ڈیئر زوجہ محترمہ، کلاس میں سزا کے لیے تیار رہیے گا. وہ مزید تپانے کے لیے اس کو کہتا. موبائل پر کال آتا دیکھ کر اس کو گال کو چھوتا اٹھا پیچھے وہ اس کو میسنے کو جان بوجھ کر پلاننگ کرنے پہ بے بسی ہو گئی. ابھی تو اماد بھائی آ رہے ہیں تو کل جلدی واپس آ کے میں ایک چھوٹا موٹا چکر لگاؤں گی. وہ بھی منہ بناتے سوچنے لگی. تبھی وہ واپس دروازہ کھولتے اندر آیا، ساتھ ہی اماد تھا. اماد کو دیکھتے وہ مسکراتی ہوئی اس سے ملی. کافی دنوں بعد وہ گھر کے کسی فرد سے مل رہی تھی تو اندرونی خوشی بھی تھی. کیسے ہیں آپ؟ گل ادی کیسی ہیں؟ اور دعا باقی سب. وہ اس سے ملتے ہی سب کے بارے میں پوچھنے لگی. صبر کرو حیام، سب ٹھیک ہے، بس دعا کو بخار تھا، یہاں سے جاتے ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا. اماد اس کے سوالوں کی بوچھاڑ پر ہنستا کہنے لگا. تو جہانگیر نے ساتھ حیام بھی پریشان ہو گئی. پریشان ہونے کی بات نہیں، ڈاکٹر کو کال کر دی تھی میں نے. دونوں کو پریشان دیکھتے بتانے لگا. تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو آج سے میں کینسل کر دیتا. سب جہانگیر سنجیدہ سا کہنے لگا. تھوڑی دیر میں حیام کے ساتھ ہی جہانگیر نے مل کر ٹیبل سیٹ کی تو وہ کھانا لگانے لگے. کھانے سے فارغ ہوتے حماد ہی جہانگیر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھتا کسی کیس کو ڈسکس کرنے لگا. اور حیام اپنے اسائنمنٹ کا سوچتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے بیٹھ گئے. اور یوٹیوب پر خود ہی مختلف قسم کے سروے سرچ کرتے اس نے آبزرو کرنے لگی کہ سب کے سامنے انسلٹ تو نہ کرے اس کی نامی گرامی شوہر. کچھ تو ہو اس کے پاس. ارتسام سے بات ہوئی تھی میری، زیادہ تو نہیں، بس یہی کہ اکبر اعظم اپنا ہلکا پھلکا کاروبار کرتے تھے، پھر جانے اچانک سے کیسے ان کے بزنس ایک دم سے انہینس ہو گیا اور خود نہیں جانتا، اور اچانک سے اس کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو گئے. اماد اسے اپنی اور ارتسام کی ہوئی ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا. اسفہان نے بھی بتایا تھا کہ وہ اس کے سوتیلے تایا ابو ہیں. جہانگیر نے یاد آتے بتایا ہاں وہ پہلے بھی پتا اتنے امیر کبھی نہیں تھے جتنے اب تھوڑے ان سالوں میں ہوئے ہیں. وہ گل کی پہلی شادی کا یاد کرتے بتانے لگا. تب بھی وہ ٹھیک ٹھاک اچھے تھے، لیکن اب وہ واقعی ایک رائل فیملی لگتی تھی. حیام نے جب صنم سے پوچھا تھا تو اس نے بھی یہی ہوا تھا کہ وہ اچانک سے ہی آ گئے، پہلے یہاں نہیں رہتے تھے. ویسے وہ تھوڑی دیر اپنے کام کو ڈسکس کرنے لگے تو شام کے 6 بجے اماد نے جانے کی اجازت چاہی. پہنچ کے بتانا ضرور، جہانگیر نے رخصت ہوتے اسے کہا، اور ساتھ ہی دعا کو ڈاکٹر کو دکھانے کی سختی سے تاکید کی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا. خیام کھانا گرم کر دو. کمرے میں داخل ہوتے ایک نظر اسے دیکھتے کہا اور خود ڈریسنگ میں گھس گیا. ابھی تو کھانا کھایا ہے آپ نے؟ اب دوبارہ وہ حیرت سے پوچھنے لگی. ہاں بس ہلکی سی بھوک لگ گئی ہے، عام سے لہجے میں کہتا وہ منہ ہاتھ دھوتے اس کو خوش کرتا باہر آیا. تھوڑا ٹھہر جائیں، رات کے کھانے کا وقت ہوگا تو اکٹھا کھا لیں گے، ورنہ رات کے 10 بجے پھر آپ کو بھوک لگ جانی ہے. وہ واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کرتے کہنے لگی. بیگم جان میں نے سونا بھی ہے تو آپ بھی ایسا کریں، ابھی میرے ساتھ ہی کھا لیں. اس کے سامنے کھڑے کھڑے ہی اپنی شرٹ اتارتا ڈریسنگ سے جو پہلے شرٹ نکال کر لایا تھا وہ پہننے لگا. حیام اچانک اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر نظریں پھیر گئی اور بغیر کوئی مزید بات کہے اٹھ کر دوپٹہ سنبھالتی کچن میں کھانا گرم کرنے چلی گئی. ابھی آپ نے کھایا تھا تو ذرا آرام سے کھائیں. اس کو مزید ایک روٹی کھاتا دیکھ کر حیام ٹوکنے لگی. یار صبح ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا، بھوک بہت تھی. اماد کے ساتھ بھی تھوڑا ہی کھایا اور اب زیادہ بھوک لگ گئی ہے. وہ مزے سے کھاتا اس کو وضاحت دینے لگا. مزید 2 منٹ کھا کر حیام نے کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا، جس پر اس نے بتایا کہ بھوک نہیں ہے. جہانگیر نے کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ برتن وغیرہ سمیٹتے فارغ ہوئی. اس سمے سے 7:30 ہو چکے تھے. یہ مجھے پکڑا دیں. وہ اپنی جگہ بیٹھتے اس نے جہانگیر کو لیپ ٹاپ پکڑانے کو کہا. سردی کم ہونے کے بجائے زیادہ نہیں ہو رہی یہاں؟ کیا پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا؟ حیام کھڑکی کی طرف دیکھتے تبصرہ کرنے لگی. ہم دوسرے علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے نا، تبھی یہاں سردی مزید آ گئی اور بارش کے امکانات بھی بتا رہے ہیں. جہانگیر نے موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتے اس کو بتانے لگا. گھر ایک چکر نہ لگائے، میں اپنی کچھ چیزیں بھی لے آؤں گی. خیام نے کچھ سوچتے کہا ٹھیک ہے، کمنگ منڈے کو چلیں گے. اگر کل صنم کی فیملی کی طرف نہ جانا ہوتا تو کل ہی لے جاتا. کوئی بات نہیں، منڈے کو چلیں گے. یہ نہ ہو کہ آپ کو کام آ جائے. وہ ساتھ یاد کرانے لگی کہ اکثر تو ضروری کام
کہہ کر گھر سے غائب رہتا تھا۔ ان سب میں اب مجھے سردی لگتی ہے۔ وہ اپنے پہنے سلیو لیس سویٹر کو جانب اشارہ کرتے بتانے لگی۔ میری چیزیں استعمال کرنے میں نے روکا تو نہیں۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا کہنے لگا، یونیورسٹی میں یہ سب پہنتے بہت ہینڈسم لگوں گی نا؟ وہ آنکھیں مٹکا کے معصومیت سے کہنے لگی، جبکہ اس کے لہجے میں چھپا طنز سمجھتے عاصم ہلکا سا ہنس دیا۔ اوکے زوجہ محترمہ، آپ کو شاپنگ کروا دیں گے کل ہی، وہ مانتے ہوئے کہنے لگا اور اپنے گلاسز اتارتے سائڈ پر رکھی۔ شاپنگ پہ جانے کا نہیں کہہ رہی عاصم، اتنے دن ہو گئے ہیں گھر والوں سے نہیں ملی میں۔ جہانگیر کو وہ ابھی چھوٹی بچی لگی جو گھر والوں سے دور رہ کر ان سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ زوجہ عاصم اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم چلیں گے ضرور، ٹھیک ہے، ابھی آنسو نہ بہائیں۔ اس کو رونے کی تیاری پکڑتے اس کے ساتھ لگاتے سمجھانا چاہا، کب تک چلے گا کام؟ اس کو لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگا، اتنی جلدی سو رہے ہیں آپ؟ اور مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ منہ بناتے بولی، میں نہیں کر رہی بند، اپنی سائٹ کی لائٹ آف کر کے سو جائیں۔ وہ کتراتے اس سے الگ ہوتی ہوئی باقی روم کی لائٹ آف کر آئی اور اپنی سائٹ کی ہلکی سی روشنی آن رکھی۔ عادات تبدیل ہو رہی ہیں میری، وہ جتاتے ہوئے کہتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اپنی جگہ لیٹ گیا۔ اچھا یہ بتائیں میں کس ایج کے بچوں کو انٹرویو نوٹ کروں؟ وہ ہلکا سا کھلکھلاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ لیٹا تو وہ سونے کی نیت سے تھا، لیکن ابھی جو اپنی اسائنمنٹ پہ کام کر رہی تھی اس پہ جہانگیر بھی اس کے ساتھ جگہ رہا، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس سے کوئی نہ کوئی سوال کرتی جس پر وہ آنکھیں بہت مشکل سے کھولتا جواب دیتا۔ اسی اثنا میں 10 بج گیا۔ حیام، بس اب میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس کے اگلے سوال پر وہ بے بسی سے ذرا سختی سے بولا تھا۔ حیام کے ہلتے لب وہیں ساکت ہوئے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 10:15 ہو رہے تھے۔ اسے اب واقعی احساس ہوا کہ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اسے جہانگیر کو جگا رکھا تھا۔ سوری، گڈ نائٹ، وہ کھل کر ہنستی اس کو جلاتی ہوئی اپنا کام ختم کرتی ہوئی اس کی جان چھوڑ گئی۔ آج کام نہیں ہوا باس، موبائل فون کان سے لگاتا وہ دوسری طرف فین کو بتانے لگا، جس پر ایک بار پھر اسے اس کا پارا ہائی ہوا۔ اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ وہ سرد لہجے میں غرایا تھا۔ صاحب بچی اسکول ہی نہیں آئی آج، وہ وجہ بتاتے خاموش ہوا۔ کیوں؟ پتہ نہیں جناب، گارڈ تو کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، شاید اسی وجہ سے۔ اس نے گارڈ کے منہ سے سنی ہوئی بات بتائی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ پتہ نہیں صاحب، اب وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ اسکول آئے کام ہو جانا چاہیے، مزید انتظار نہیں۔ وہ تنبیہ کرتا فون کاٹ گیا۔ صبح جہانگیر کو یونیورسٹی جانے کے بعد اس نے جلدی سے سارے کام نمٹائے اپنے اور جہانگیر کے کپڑے سیٹ کر کے رکھے تاکہ جانے میں دیر نہ ہو۔ آج جمعہ تھا تو دونوں کو صنم کے گھر جانا تو ڈنر پر تھا، لیکن انہوں نے جلدی آنے کا کہا تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہوئے جہانگیر کو وقت لگ جانا تھا، پھر جمعے کی نماز بھی، تو اتنے میں اس نے سوچا کہ وہ پاس پڑوس میں ہو آئے تاکہ بچوں سے تھوڑا انٹرویو بھی ہو جائے۔ ابھی تک تو وہ آ گئے ہوں گے۔ ابھی جہانگیر کی یونیورسٹی میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو شال وغیرہ اوڑھتے وہ 2-3 فلیٹ چھوڑتی ایک فلیٹ کے باہر کھڑی بیل بجانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک درمیانی عمر کی طرح عورت نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، میں حیام عاصم، آپ کی نیبرز، کیسی ہیں آپ؟ ایکچولی وہ جھجک کے اپنا تعارف کرواتی بتانے لگی تو وہ بول اٹھی، مسز عاصم جہانگیر۔ انہوں نے مکمل نام پوچھتے وہ جاننا چاہا۔ ہائے، کتنا پیارا لگتا مسز عاصم جہانگیر سننا، وہ دل میں سوچتی مسکرائی۔ جی، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جہانگیر نے بتا دیا تھا صبح کہ تمہیں بچوں سے کچھ اسٹڈی کے بارے میں انٹرویو کرنا ہے، آ جاؤ اندر، تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں، وہ خوش اسلوبی سے کہتی اس کو اندر آنے کا رستہ دیتی پیچھے ہٹی تو دل میں حیام نے جہانگیر کو داد دی، یعنی وہ جانتا تھا وہ یہ کام ضرور کرے گی، تبھی بتا گیا ان کو۔ ایک رجسٹر اور پین اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان آنٹی کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا کالج جاتا تھا تو تقریباً 17 سال کا تھا، اور ایک بیٹی جو 9ویں جماعت میں تھی۔ ان سے سوال جواب کرتے حیام کو بہت مزہ آیا۔ وہ مختلف طریقوں سے ان سے پوچھتی کہ کس طرح سے وہ اپنا کام یاد کرتے ہیں یا یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آنٹی نے زبردستی اسے چائے پر بھی روک لیا۔ وہ چائے چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پائی، کیونکہ جہانگیر شاید اب جمعے کی نماز پڑھ کر بھی واپس آ گیا ہو۔ ان سے مشکل سے اجازت لیتی وہ جلدی سے گھر آنے کو لپکی۔ گھر واپس آئی تو جہانگیر شاور لے کر چائے پینے میں مصروف تھا۔ جلدی نہیں آ گئی آپ؟ وہ آتے ہی جہانگیر نے طنز کیا، جس پر وہ بالکل تھوڑا سا نادم ہوئی۔ نہیں، وہ دل جلانے والے مسکراہٹ سے کہہ کر کمرے میں گئی۔ جہانگیر اس کے آتے اپنے چائے ختم کرتا خود بھی اٹھا اور تیار ہونے چل دیا، کیونکہ ارتسام کی ایک بار کال آ چکی تھی۔ یہ نہیں پہنو۔ جلدی سے وہ شاور لیتی واپس روم میں آئی اور اپنا کبرٹ کے ساتھ ہینگ کیا ہوا سرمئی رنگ کا ڈریس پکڑنے لگی تو اس نے فوراً سے منع کر دیا، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اندر ایک بلیک کلر کا ڈریس ہے، وہ پہنو۔ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے عام انداز میں فرمائش کر دی، جس پر وہ کبرٹ کا ایک پٹ وا کرتے اس میں سے ڈریس دیکھنے لگی۔ اس نے فریش ہوتے وہ خود تقریباً تیار کھڑا تھا۔ یہ والا وہ کالے رنگ کا ایک خوبصورت سا نفیس سا جوڑا تھا جو کہیں سنہری موتی لگے تھے کڑائی کے ساتھ۔ یہ ڈریس جہانگیر ہی لایا تھا جب وہ شاپنگ پر گئے تھے۔ اس کے پوچھنے پہ عاصم نے ہاتھ میں ٹائی پکڑاتے اقرار میں سر ہلایا۔
اس کو تو نہ پہننے آج فارمل لگتا ہے بندہ، ویسے اس کوٹ کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو پہنتے تو ہیں نہیں، نام کا ہی ساتھ لٹکاتے پھرتے ہیں، وہاں جا کے بیچارہ کرسی پر پڑا رہے گا، پھر بعد میں آپ کے بازو پر سولی کی طرح لٹکا رہے گا۔ اس کو ٹائی پہننے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر وہ ٹوکنے کے ساتھ اس کے سیاہ کوٹ کو دیکھتی تنزیہ کہنے لگی، جس پر ٹائی تو وہ واپس رکھ گیا، لیکن اس کی اتنی لمبی بات پر وہ گھور کر رہ گیا۔ اس دوران وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتی، اس کو بیڈ پر رکھتی، چینج کرنے چلی گئی۔ یہ نہیں کوئی ڈارک، ہڑبڑی میں چینج کرتے وہ واپس آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، جلدی سے ایک دو چیزیں لگاتی، لپسٹک اٹھائی تو وہاں پہ بھی جہانگیر نے ٹوک دیا، یہ ڈارک ہی ہے۔ اپنے ہاتھ میں پنک کلر کا گلاس دیکھتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جہانگیر کے کندھے اچکانے پر اس نے میرون شیڈ اٹھا کر ہلکا سا لگانے کے بعد اس پہ یہی پنک کلر کا گلاس لگا دیا۔ اب بالوں کو جلدی سے خشک کرتے بال بنانے لگی کہ یہاں بھی جناب نے ٹوکنا لازمی سمجھا، یا شاید وہ چاہ رہا تھا کہ آج اس کی پسند کا وہ تیار ہو۔ کھول دو ان کو، ابھی گیلے ہیں، بعد میں باندھ لینا۔ اس کی بات میں تھوڑا دم لگا تو جلدی سے آدھے بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں قید کر لیا۔ جہانگیر تو اپنی تیاری کے ساتھ بیڈ پر ترچھا ہوتا یوں لیٹ گیا کہ اس کے پاؤں نیچے تھے اور خود وہ تکیے سیٹ کیے ٹیک لگا کر بظاہر موبائل کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دھیان اس کا حیام کی طرف تھا جو اب ہلکی پھلکی جیولری پہن رہی تھی۔ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ آئینے میں اپنی تیاری دیکھتی وہ خود ہی بڑبڑائی تو جہانگیر نے براہ راست نظریں اس کی جانب مرکوز کی۔ کاجل نہیں لگایا؟ جہانگیر کی آواز پر وہ او ہاں کرتی کاجل اٹھا کے آنکھوں میں لگانے لگی۔ چوڑیاں، وہ ایک اور چیز یاد کرانے لگا جس پر وہ میچنگ سیاہ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ایک ہاتھ میں پہننے لگی، دوسرے ہاتھ میں دی جان کے دیے کڑے پہنے۔ میری سینڈل بالوں کو پیچھے کمر پر پھینکتے اس نے شیلف سے اپنے جوتے نکالے اور اس کے سٹیپ بند کرنے لگی۔ اب وہ مکمل تیار کھڑی تھی۔ میرا دوپٹہ، اپنے پیارا سنہری دوپٹہ آسم کی ٹانگوں کے نیچے دیکھتے وہ ایک دم چیخی تھی۔ اس نے جلدی سے جھک کے بے دردی سے آسم کے جہانگیر کی ٹانگوں کے نیچے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ اس کے جھکنے پر آدھے سے زیادہ بال چہرے کی طرف آ گئے تھے۔ آپ کو دیکھ کے بیٹھنا چاہیے تھا نا، شکر ہے ٹھیک ہے۔ وہ دوپٹے کو ٹھیک دیکھے بغیر شکن دیکھے سکھ کا سانس لیتی شکوہ کرنے لگی کہ اس کو مکمل تیار کی کانٹوں سے لیز اپنے سامنے کھڑا دیکھتے آسم ساکت سا رہ گیا۔ اس کے جذباتوں میں جیسے روانی سی برپا ہوئی اور بغیر پلک جھپکے اس کو تکتا گیا۔ لبوں پر گلابی شربتی رنگ دیکھتے وہ جیسے بے خود سا ہونے لگا۔ چاہت و جذبات کا سمندر جیسے گہرا تر ہونے لگا، جس میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کرنے لگا۔ اٹھیں، اب لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز پہ وہ ہوش میں آتا خود کو سنبھالتے اٹھا تو جیسے اس کی خوشبو نے اس کے حواس جکڑ لیے۔ دوپٹے کو دیکھ کر رو ایسے رہی ہو جیسے ہمارا بچہ تھا میری ٹانگ کے نیچے۔ اس کے ہوش ربا حسن سے نظریں چراتا وہ سائڈ پر ہوتا بڑبڑایا تو اس کی بات سنتے حیام سٹ پٹا گئی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایسی کوئی بات بھی کرے گا۔ وہ بری طرح بلش کرتی دوپٹہ خود پہ اڑتی بغیر جواب دیے بیگ میں چیزیں رکھنے لگی۔ اس کے گلنار ہوتے دیکھ کر جہانگیر کو احساس ہوا کہ وہ خود کو سنبھالتے کیا کہہ گیا تھا، لیکن خیر اس کے کترانے پر وہ متبسم ہوا۔ ایک بات تو بتائیں۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کو اس کی آواز نے توڑا، جس پر اس نے اجازت دی پوچھنے کی۔ آپ ابھی بھی یاد ہے آپ کا پہلا دن یونیورسٹی میں؟ آپ نے جب اپنا تعارف کروایا تھا تو کہا تھا کہ آپ کا نام عاصم ملک ہے، لیکن آپ تو خان ہیں۔ آج صبح اچانک ذہن میں آنے والا سوال وہ اس سے پوچھ بیٹھی، کیونکہ گھر میں بھی کوئی نہیں تھا ایسا جس کے نام کے ساتھ ملک ہو۔ میرا نام تو عاصم جہانگیر ہی ہے، لیکن ملک مجھے ایسے ہی عاصم کے ساتھ اچھا لگا تو کبھی کبھی یوں ہی شوخی۔ گہری مسکان لی اس کو بتانے لگا تو اس کے فضول شوق سنتے وہ حیرت میں غرق ہوئی۔ اسے لگا شاید وہ واقعی الگ ہو، لیکن یہاں جناب شوق میں یہ نام رکھتے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ خان تو اتنا اچھا لگتا ہے ویسے ہی، اور آپ خواہ میں ملک لگائے بیٹھے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا اس کا ایسے خان کے بجائے ملک کہنا۔ عاصم جہانگیر خان دل میں نام لیتی وہ خود ہی میں مسکرانے لگی۔ کتنا روب تھا اس کے نام میں۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ ایک لمبی کچھ لمحے بعد وہ اونگتے ہوئے کہنے لگی۔ باقی خاموشی سے اس کو نیند آنے لگی تھی۔ بس پہنچ گئے 5 منٹ میں۔ ایک جگہ گاڑی روکنے کے بعد بغیر اسے کچھ بتائے اترا۔ حیام نے باہر دیکھا تو وہ بوکے لے رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے اس نے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ حیام کی جھولی میں رکھا اور خود ڈرائیو کرنے لگا۔ خوبصورت ہے بہت، وہ نرمی سے اس کو چھوتی ہوئی تبصرہ کرنے لگی۔ تمہیں چاہیے؟ جہانگیر نے سرسری سا ایک نظر دیکھتے پوچھا۔ نہیں۔ حیام اس کی بات پر چونکی تھی، لیکن فوراً سے نفی میں سر ہلا دے۔ بھلے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ تمہیں چاہیے؟ آف کورس چاہیے بھائی۔ دل میں اس کو کوستی باہر دیکھنے لگی جس نے اس کے انکار پر دوبارہ پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ واقعی 5 منٹ میں ان کے گھر کی گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ صنم کی امی تو دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے نہال ہی ہو گئی۔ ان کو لگا تھا کہ جن حالات میں حیام کی شادی ہوئی ہے شاید وہ سب قبول نہیں کر پاتی، لیکن ابھی ان کو مسکراتا دیکھ کر وہ دل مطمئن ہوا تھا۔
آ جاؤ بیٹا، تمہارے انکل بھی ادھر ہی ہیں۔ اعتصام کے ساتھ جہانگیر کے سر پر پیار سے ہاتھ پہ پھیرتی وہ حال احوال پوچھنے کے بعد اس کو ڈرائنگ روم میں لائی، جہاں اعتصام اور صنم کے بابا پہلے سے موجود تھے۔ ان کی خوش اخلاقی سے سلام کرتا ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ خیام صنم کی امی سے مل کر ادھر سب کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ جہانگیر کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے وہ پہلی بار آئی تھی کسی کے گھر، تو فطری جھجک تھی ایک۔ تھوڑے پل سر کے تو صنم بھی ان کے درمیان آ گئی اور انہیں لوازمات سرو کرنے لگی۔ ماشاء اللہ، دونوں کے خوش رکھے، ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ امی نے دل کھول کے تعریف کی تو سب مسکرا دیے۔ شکریہ آپ کا، جہانگیر نے ہلکے سے مسکراتے تعریف وصولی۔ مرد اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے اور صنم حیام سے باتیں کرنے لگی۔ امی اٹھ کے کچن میں چلی گئیں، یہ کھانے کو دیکھ لیں، تم نے اسائنمنٹ بھیج دی انہیں؟ باتوں باتوں میں حیام نے صنم سے پوچھا تو وہ برے منہ بنا گئی۔ تمہیں آج بھی یہ یاد تھی اسے جیسے ایک ناگوار گزرا؟ بتاؤ نا، کیا تم نے میل کر دی انہیں؟ وہ پھر سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں بھیج دی تھی، کل ہی سبمٹ کروائی میں نے۔ مزہ تو بہت آیا لیکن تھکانے والا کام تھا، وہ کچھ خوشی سے کچھ افسردگی سے کہنے لگی۔ یار تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کی اسائنمنٹ کا سنتے جیسے وہ رو دینے کو تھی، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکا اس نے کوشش کی تھی کور کرنے کی۔ مجھے لگا تمہیں بتا دیں گے بعد میں۔ کیا انہوں نے نہیں بتایا تھا؟ صنم حیرت سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے بتایا نہیں، مجھ سے ڈائریکٹ اسائنمنٹ مانگ لی تھی جو مجھے معلوم ہی نہیں تھی، وہ ناک منہ چڑھا کے بولی، جس پر صنم ایک دم سے کھلکھلا اٹھی۔ تو اب کیا کرو گی؟ کل تو لیکچر ہے آپ جناب کے شوہر کا۔ صنم نے جانچتے ہوئے کچھ شرارت سے پوچھا۔ کچھ تو ہو گئی لیکن وہ کافی نہیں، آدھی بھی نہیں ہے وہ، مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا، نہ یہ گھر کے موجود ہوتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ وہ آہستہ سے بتانے لگی۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان دونوں نے مل کر صنم کی امی کی مدد کی اور ٹیبل پر چیزیں رکھی۔ انہوں نے لاکھ منع کیا حیام کو کام کرنے سے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ہی گھر موجود ہے تو اسے روکے نہ۔ کھانا بہت مزے کا ہے آنٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ جہانگیر نے کھانے کے دوران دل سے تعریف کی۔ ارے شکریہ کی بات نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، ویسے بھی تمہارا یہ سسرال ہے میری طرح۔ اعتصام نے مسکراتے کہا تو سب ہلکا سا ہنس دیے۔ ان دونوں کو ویسے بھی اسفیان کی شادی سے بن گئی تھی تو کبھی تکلف والی بات نہیں تھی۔ سسرال، جہانگیر نے ناسمجھی سے حیام کو دیکھا۔ ہاسٹل سے بنک مار کے یہاں ہوتی تھی آپ کی مسز ہفتے میں 4 دن، تو یہ ان کا میکا ہی ہوا۔ اعتصام نے شرارت سے کہا تو حیام گڑبڑا گئی۔ ایسی بات نہیں اعتصام بھائی، میں کب ہاسٹل سے بنک مارتی تھی؟ یا آپ کی مسز ہی لاتی تھی مجھے دھکے سے؟ حیام برا منہ بناتے ہوئے جلدی سے کہنے لگی، جس پر جہانگیر بھی مسکرا اٹھا۔ ساتھ ہی نہ محسوس انداز میں اس نے ٹیبل کے نیچے سے اسے چھیڑا، جس پر وہ سٹپٹا اٹھی، یا شاید غلطی سے اس کا ہاتھ لگا تھا اسے۔ وہ تو ٹھیک کہا کہ حیام کا اپنا گھر ہے یہ، لیکن میرا شکوہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک بار بھی اس نے چکر نہیں لگایا گھر کا۔ امی نے لگے ہاتھوں ہی حیام سے شکوہ بھی کر ڈالا، جس پر وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔ اصل میں آنٹی میں بہت مصروف رہتا ہوں، ورنہ اسے لے آتا۔ صبح بھی مجھ سے کہہ رہی تھی گھر کا ایک چکر لگائے۔ یہ شکوے تو آپ کی بیٹی کو مجھ سے بھی بہت ہیں، میں ٹائم نہیں دیتا گھر کو۔ حیام کی شرمندگی دیکھتے اس نے خود بات کہی تو وہ سمجھ کے سر ہلا گئی۔ ہاں بیٹے، شادی کے بعد تو مصروفیت بھی بہت ہو جاتی ہے انسان کی، خود بخود میاں بیوی کی ذمہ داری، پھر 1-2 سال بعد بچوں کی ذمہ داریاں شامل ہو جانی ہے تو کہاں فرصت ملنی ہے کسی کام کی۔ بس اللہ تم سب کو خوش رکھے اور کامیاب کرے، انہوں نے محبت سے دیکھتے کہا تو جہانگیر مسکراتا کھانے کے طرف متوجہ ہوا۔ آمین، ان کی دعا پر سب نے آمین کہا۔ یہ بس مجھے آپ کی نکمی بیٹی دے دی ہے اس سب میں ماحول کو مزید خوشگوار کرنے کا۔ اعتصام نے شرارت سے کہا۔ زبردستی لی ہے آپ نے، وہ بھی جتا کے بولی۔ ایک پل کو تو جہانگیر کے سامنے ایسی بات پر وہ ہڑبڑائی کہ اس کا سر تھا اور اس کے سامنے بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ہاں تو منع تھوڑی کر رہا ہوں میں، ابھی بھی پاس ہی ہو، وہ بھی اتراتے ہوئے کہنے لگا، جس پر سب کے سامنے بلش کر گئی۔ حیام اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی دل میں دعا دینے لگی۔ لان میں کیوں جا رہے ہیں سب؟ سردی بڑھ رہی ہے، اندر آ جائیں، چائے بناتی ہوں میں سب کے لیے۔ مرد حضرات کو باہر لان میں جاتا دیکھ کر رضیہ بیگم صنم کی امی نے ٹوکا تو سب نے بتایا کہ ایسے ہی ٹہلنے نکلنے لگے ہیں، تھوڑی دیر میں گھر آ جائیں گے، تب تک چائے تیار رکھیں۔ تم حیام کو کمپنی دو، میں چائے لاتی ہوں بنا کے۔ وہ صنم کو کہتی کچن سے گئی تو صنم حیران ہوتی حیام کو دیکھنے لگی جو خود بھی مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ صنم کی شکل دیکھتے حیام نے ہنستے پوچھا۔ آج تو مجھے بھی پروٹوکول مل رہا ہے، ویسے ماسی بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ شرارتاً کہتی اس کو اپنی سابقہ کمرے میں لے گئی۔ اسائنمنٹ کا کیا کرنا ہے اب تم نے؟ بیڈ پر بیٹھے صنم نے آئیبرو چکاتے پوچھا، جس پر وہ کندھے اچکا گئی کہ کیا کہہ سکتی۔ ویسے ایک آئیڈیا دوں میں بچ جاؤ گی؟ صنم اچانک سے چالاکی سے مسکرائی، جس پر وہ متجسس ہوئی۔ ہاں بتاؤ، آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ ادھر آؤ، کان قریب لاؤ اپنا۔ صنم دانت نکالتی اس کے پاس بلاتی ہوئی بولی تو حیام فوراً آگے ہوئی۔ اس کی بات سنتے حیام کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی، جبکہ رخسار پل میں اناری ہوئے۔ یہ کیسا آئیڈیا ہے؟ بدتمیز دفعہ ہو۔ اس کی زمینی بات سنتے وہ گھبرا کر کہتی پیچھے ہوئی، جس پر صنم کے زندگی سے بھرپور کہکا گونجا۔ یار قسم سے بڑا کام کرے گا، ایسے تمہیں اسائنمنٹ معاف کریں گے جیسے دی ہی نہیں تھی۔ صنم چٹکی بجاتے ہنستی ہوئی اس کی سرخ شکل دیکھنے لگتی، لوٹ پوٹ ہونے لگی۔
جبکہ وہ سوچتی مزید حیا سے سرخ پڑ گئی، ایسا کچھ نہیں کرنے والی میں، وہ جھرجھری لیتی سٹ پٹا کر منع کر گئی، جس پر صنم مزید ہنستی چلی گئی۔ اب بس بھی کرو، اب مجھے واقعی اب شرم آ رہی ہے، حیام لاچارگی سے بولی، اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ گئی جو تپ اٹھے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ گہرا سانس بھرتی اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی سیدھی بیٹھی۔ ویسے جس طرح تم نے میری بات پر ریئیکٹ کیا ہے، کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی ان سے؟ اس کے کھوجتے ہوئے کچھ پل بعد پھر سے اسے چھیڑتے پوچھا، جس پر وہ چونکی۔ محبت؟ وہ خود بھی جیسے انجان تھی کہ کیا واقعی ایسا تھا؟ ہاں نا، صنم نے جوش سے سراہا ہے۔ پتہ نہیں، کبھی غور نہیں کیا، حیام آہستگی سے کہتی ناخن سے بیڈ شیٹ کو کھروچنے لگی۔ تمہیں کیوں پتہ نہیں؟ تمہیں یاد نہیں، تم نے خود کہا تھا ابھی تمہیں ایسی محبت کسی سے نہیں ہوئی کہ تم کسی کے ذکر پر سرخ پڑ جاؤ۔ وہ اس کو اپنی اور اس کی ہونے والی پرانی بات یاد دلانے لگی۔ ہاں کہا تو تھا، میں نے غور نہیں کیا کبھی کہ میں کبھی سرخ ہوئی ہوں۔ وہ انکار کرتی ہنستی کندھے اچکا گئی۔ تم نے غور بھی کیوں کرنا ہے جب تمہاری آنکھیں سب بتا دیتی ہے؟ میں نے غور کیا ہے، وہ مزے سے بتاتی۔ اس کے قریب ہوئی تو حیام کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ عاصم بھائی کیا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ پائی۔ عاصم بھائی جب بات کرتے تھے تم دونوں کے بارے میں، تب تک تم سرخ پڑتی تھی، اور دیکھ تو تم انہیں ایسے رہی تھی جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہے ہی نہیں۔ صنم مزے سے اس کے تاثرات اس کے سامنے رکھتے بتانے لگی، جبکہ حیام آنکھیں پھیلائے بس اسی کو دیکھے گئی۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے محبت ہو گئی؟ وہ آنکھیں سکیڑتی اس کو کہنے لگی، مطلب میں بتا بھی نہیں رہی، میں تو حقیقت واضح کر رہی ہوں۔ مسز حیام، آپ کو اپنے مسٹر سے محبت ہو گئی ہے؟ صنم کہتی بیڈ پر لیٹ گئی اور حیام کے تاثرات دیکھنے لگی۔ اب یہ بہت اچھا موقع ہے، تم آج اپنی محبت کا اعتراف کر لو، پھر دیکھنا صبح کی اسائنمنٹ کینسل۔ صنم پھر سے شریر ہوتی اس کو مشورے سے نوازنے لگی، جس پر حیام اب واقعی چڑھتی ہوئی اس کو غصے سے دیکھنے لگی۔ کیا فضول کے مشورے ہیں تمہارے؟ وہ اس کو گھورتی ہوئی بولی اور سائڈ ٹیبل پر رجسٹر اٹھاتی ایسے ہی دیکھنے لگی۔ مجھے یقین ہے تم یہی حرکتیں کرتی ہوگی ارتسام بھائی پر ڈورے ڈالنے کے لیے، حیام نے افسوس سے اسے دیکھتے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ آف کورس بیبی، وہ آنکھ دباتے ٹھٹائی۔ وہ شرم سے کہتی کہکا لگا اٹھی، ان پر ڈورے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ویسے وہ پہلے سے ہی ڈورے ڈلے ہوئے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ بونگی سی بات بناتی کہنے لگی، جس پر اب کی بار خیام کا کہکا گونجا۔ اتنا اونچا نہیں ہنسو لڑکیوں۔ کمرے میں آتی رضیہ امی کی آواز پر وہ دونوں سنجیدہ ہوئیں، لیکن لبوں پر شریر مسکراہٹ ابھی بھی بحال تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ حیام کو دیکھتے انہوں نے کہتے چائے کی ٹرے درمیان میں رکھی اور اس کا ماتھا چوما۔ جہانگیر بہت سنجیدہ سا ہے نا وہ؟ پھر مجھے پہلی والی ملاقات ایسا لگا۔ انہوں نے تھوڑا جھجک کر پوچھا۔ ارے امی بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے، یونیورسٹی میں تو وہ ایک دم سڑے ہوئے سر کے نام سے مشہور ہے، پتہ نہیں شادی پہ کیسے مان گئے؟ صنم نے شوخی سے کہا تو حیام نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ سنجیدہ ہی ہیں آنٹی، زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن جو صنم کہہ رہی ہے سڑے ہوئے، ایسے بالکل نہیں، وہ بہت اچھے ہیں اور خیال رکھنے والے ہیں۔ حیام اترا کر بتانے لگی تو صنم نے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ ابھی کل پرسوں خود اسے سڑے ہوئے کہہ رہی تھی اور آج اس کی ماں کے سامنے کیسے تعریف کر رہی تھی اپنے مجازی خدا کی۔ بس اللہ اب ایسے ہی خوش رکھے اور نیک اولاد سے بھی نوازے، آمین۔ انہوں نے دل سے دعا دی، جس پہ حیام کے ساتھ ساتھ صنم بھی آمین کہا۔ دیکھے کیسے آمین کہا اس نے بچوں والی بات پہ؟ صنم نے پھر سے چٹکلا چھوڑا تھا۔ حیام سٹ پٹا اٹھی، جبکہ امی نے سختی سے گھورا۔ کہ اس کا کیا بنا اب تک؟ صنم کے والد نے پوچھا۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر بنے ایک پارک کے پاس سے چلتے آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ ارتسام نے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ جہانگیر نے بھی اپنے کوٹ آج خلاف توقع پہن رکھا تھا، اور حیام کی بات کو غلط کیا کہ وہ ایسے ہی سولی کی طرح لٹکا رہتا ہے۔ کہ اس کا کیا ہونا انکل؟ وہی تاریخ ہی دے دی ہے انہوں نے پھر سے، حالانکہ یہ ایک سنوائی کا معاملہ تھا، بس نہ جانے کیوں اس کو لٹکائے جا رہے ہیں، اور اب ایک نیا حصہ آ گیا ہے اندر، وہ جو فرحات سے جھگڑا ہوا تھا۔ جہانگیر نے افسردگی سے بتایا تو انہوں نے پرسوچ ہوتے بتایا۔ فرحات کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ وہ تو ویسے بھی گھر نظر نہیں آتا، جانے کہاں اپنے آوارہ دوستوں میں پھرتا رہتا ہے۔ صنم کے والد صاحب نے نخوت سے سر جھٹکتے کہا۔ انکل اس میں قصور ان آوارہ دوستوں کا نہیں، فرحات کا خود کا قصور ہے۔ وہ پڑھا لکھا انسان ہے، اپنے اندر سمجھ بوجھ رکھتا ہے، لیکن اس کا دل اب ان کاموں میں لگ گیا ہے کہ اس کا دل راضی نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا دماغ ان فضول کاموں سے تھکتا ہے۔ کیا پتہ وہ آوارہ دوست خود اچھی خاصی زندگی جی رہے ہوں گے۔ جہانگیر ساتھ چلتے آرام سے کہنے لگا۔ ہاں ٹھیک کہا، اس کے دوست خود اچھے خاصے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، بس اسی نے خود کو بگاڑ لیا ہے۔ ارتسام نے بھی تائید کی بات کی۔ وہ آج کل ہماری گل کی بیٹی کے پیچھے ہے۔ جہانگیر نے اس کی پہلی بات کے جواب دیا، جس پر وہ چونک اٹھے۔
وہ کیوں اس کے پیچھے ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، جس پر وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ اس کے اندر مرے ہوئے باپ کی اچانک سے محبت جاگ اٹھی ہے جس پر وہ تڑپ رہا ہے، جہانگیر نے طنزیہ کہا، اور وہ مارنے والا قصہ۔ انہوں نے فرحاد کو پیٹنے والے واقعے کی طرف توجہ دلائی۔ وہ عماد کے آدمی تھے، دعا کو وہ روز ٹریپ کرنا چاہتا تھا، جس پہ اس کے آدمی نے اس کی ٹھکائی کر دی۔ اس کی یہ بات جیسے چسکا لیتے بتائی۔ کیف کیسا ہے اب؟ اس سب میں ارتسام نے کیف کے بارے میں پوچھا، جس پر صنم کے والد تو خوب چونکے، لیکن جہانگیر کے تاثرات ہنوز برقرار تھے۔ الحمدللہ ریکور کر لیا اس نے کافی، میں جلد ہی کسی فزیو تھراپسٹ کا ارینج کرنے والا ہوں، اس نے خوشی سے بتایا۔ تو صنم کے والد صاحب نے یہ ماجرا جاننا چاہا تو کیف کی حالت کا کیوں پوچھا، چھپایا کیوں؟ ساری بات جانتے انہوں نے حیرت میں ذہن میں پنپتا سوال داغا۔ یہ حملہ فرحاد نے کروایا تھا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ یہ اکبر اعظم کی حرکت ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ وہ اتنا گر سکتے۔ اپنے دوست کی مدد سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی فرحاد کے بھیجے ہوئے تھے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ کورٹ تک جائے، کیونکہ اکبر اعظم کو اس بات کا علم نہیں۔ میں اس کیس کو مزید بڑھانا نہیں چاہ رہا، بس چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس کیس کا مثبت فیصلہ ہو، تو میں اپنے والد صاحب کی زمین پر ان کا خواب پورا ہوتا دیکھوں۔ کیف انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ خود اتنی طاقت سکت رکھے گا کہ فرحاد سے نمٹ لے۔ ہم تو ویسے بھی اس کے ساتھ ہیں الحمدللہ، جہانگیر نے کچھ سنجیدگی سے کہتے متبسم ہوتے کہا۔ تو اس کی بات پر آمین کہہ اٹھے۔ انہیں یہ جان کر واقعی حیرت ہوئی کہ فرحاد نے یہ حملہ کروایا، اور مزید حیرت اس بات پہ جہانگیر جانتا تھا کہ کس نے حملہ کروایا۔ اللہ تم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، جہانگیر کا کندھا تھپکتے کہا۔ تو ساتھ ہی واپسی کی راہ لی، کیونکہ انہیں یہاں کافی وقت ہو گیا تھا آئے ہوئے۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں، میری بیگم انتظار کر رہی ہوں گی میرا، صنم کے والد نے اب کی بار شریر ہوتے کہا۔ تو وہ دونوں پہلے چونکے پھر کہکا لگا اٹھے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی، کیونکہ جو میرا انتظار کر رہی ہیں ان کے والد صاحب میرے ساتھ ہیں ابھی۔ ارتسام نے آنکھوں میں شرارتی چمک لیے کہا، اور میری بیگم شکر کر رہی ہوں گی، جہانگیر کی آواز میں لاچرگی محسوس کرتے اب کی بار دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ایک پرلطف رات انہوں نے صنم کی فیملی کے ساتھ گزاری، اور تقریباً 10:30 بجے وہاں سے رخصت ہوئے۔ جہانگیر کو صنم کی چھوٹی سی فیملی بہت بھائی تھی۔ وہاں سے نکلتے انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں دی اور دوبارہ آنے کی تلقین بھی کی۔ کمرے میں بیٹھتے وہ اچھے خاصے ماحول میں بیٹھی تھی، جب اچانک اتنے پرسکون ماحول سے اٹھ کر باہر نکلی تھی تو اندر تک کانپ اٹھی تھی، ہڈیوں تک کو سردی چھو رہی تھی، جیسے اپنے آپ کو اچھے سے شال سے لپیٹتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں گاڑی میں سردی بھی کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی حیام پہ کپ کپی تاری تھی۔ اب اس کی نظر اس کی سیٹ کے پشت پہ لٹکے کوٹ پر تھی۔ یہ لے لو حیام، اب کی اس کی بار بار کوٹ کو دیکھتے پا کے جہانگیر نے کہا۔ حیام کو لگا جیسے وہ مسکرا رہا تھا، لیکن وہ سنجیدہ ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے کہنے پر حیام نے بغیر کوئی جھجک کے اس کا کوٹ اتار کر آگے کی طرف سے خود کو کور کر لیا۔ سگریٹ پیا ہے آپ نے؟ کوٹ سے سگریٹ کی سمیل آنے پر وہ پوچھنے لگی، اور وہ جھک کر اس بار کوٹ کو سانس بھری۔ سردی تھی نا، اس نے اپنی وجہ بیان کر دی، جس پر وہ گھورتی رہ گئی۔ ابھی تو ہم ڈنر کر کے آئے ہیں، آپ نے یہاں گاڑی کیوں روک دی؟ آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکتے دیکھ کر اس نے الجھن سے پوچھا، کیونکہ رات بھی کافی ہو رہی تھی، اوپر سے سردی کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ آؤ، اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس کے سائڈ کا دروازہ کھلتا باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ایک پل کو تو وہ ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر سرد آہ بڑھتے باہر آئی۔ اپنی شال سمیٹتے اس نے قدم ملاتے اندر چل دی۔ مجھے نہیں کھانی، میں تھک گئی ہوں، گھر چلیں، اس کو آرڈر دیتے دیکھ کر وہ سرد سے انکار کر گئی کہ آگے وہ ٹھنڈ سے سکڑ رہی تھی، اوپر سے مزید سردی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کھا لو، تھکن گھر جا کر اتر جائے گی، نارمل انداز میں کہتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ اس کو آج بے حد پیاری لگ رہی تھی، اس سے نہری کالے رنگ میں کچھ سردی کی زیادتی بھی اس پر طاری تھی کہ اس کے گلابی رخسار مزید گلاب بکھیر رہے تھے۔ وہ بیزاریت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ ابھی آئس کریم کھانے کا اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ 2 منٹ بعد ہی آرڈر آ گیا۔ ویٹر سرو کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ کھاؤ اپنی آئس کریم کھاتے اس نے حیام کو اشارہ کیا۔ سردی لگ رہی ہے، وہ بے بسی سے کہتی ہے، آہستہ سے ایک ایک چمچہ کھانے لگی۔ جہانگیر آئس کریم ختم کرتا فرصت سے اس کو دیکھنے لگا، جو کھا کم رہی تھی، اس کی نظروں سے کنفیوز زیادہ ہو رہی تھی۔ چلیں، بالآخر وہ چھوڑتی اٹھنے کو تھی، مکمل ختم تو کرو اس کو، ابھی اس کی آدھی سے زیادہ پڑی تھی۔ تو خیام کو اٹھتا دیکھ کر جہانگیر نے فورس کیا، بس اب چلیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ منہ بناتی بولی تو جہانگیر مسکراتا اٹھا، پیمنٹ کرتے واپس گاڑی میں بیٹھا۔ تو حیام اس کے بیٹھنے سے پہلے گھسی گاڑی میں۔ پارکنگ میں گاڑی روکتے حیام بے چینی سے کھڑی بس انتظار میں تھی کہ وہ اپنے بیڈ پر جائے اور مزے سے سوئے۔ جہانگیر کے آنے پہ وہ اس کے ساتھ جلدی سے چلنے لگی۔ کوٹ کو اب اس نے اپنے بازو پہ سولی کی طرح لٹکایا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے وہ پرسکون سانس خارج کرتی کمرے کی طرف بھاگی۔ گھر میں داخل ہونے پہ اسے جو سکون اور راحت ملی تھی وہ گاڑی کی گرمائش سے بھی نہیں ملی تھی۔ ہائے سکون، جھرجھری لیتی وہ بچھائے ہوئے کمبل میں اپنے ہاتھ گھساتی ہوئی سرگوشی سے بولی، جلدی سے اٹھی کے چینج کر کے روم آرام کر سکے کہ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اس کا بازو جہانگیر
جہانگیر کی آہنی گرفت میں آیا، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ سردی زیادہ لگ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے جہانگیر نے گھمبیر لہجے میں پوچھا کہ لہجے کی ذو معینت خیام کے ہاتھوں کی پسینے چھڑوا گئی۔ چینج کرنے جا رہی تھی، وہ باریک ڈریس ہے نا، اس لیے سردی زیادہ لگ رہی تھی تو گرم سوٹ پہنتی ہوں ابھی۔ وہ نرمی سے اپنا بازو چھڑاتی وضاحت دینے لگی۔ اس نے ابھی اپنا بازو اس کی ہلکی نرم گرفت سے آزاد کروایا ہی تھا کہ بازو کو چھوڑ کے وہ مزید قریب ہوا، اس کی دھڑکنوں کو توہے والا کر گیا۔ اس کی کمر میں بازو حائل کرتے، ادخلی بالوں کی ندی کو مکمل بہاتے، اس کی خوشبو میں گہرے سانس بھرتا وہ مدہوش ہوا کہ اتنی قربت پر بوکھلاتی سانس لینا بھول گئی۔ عاصم چینج کرنا ہے، اس کے جذباتوں کے سمندر پر اس نے جیسے پل باندھنے کی کوشش کی کہ جانتی تھی کہ لہریں بے قابو ہوئی تو روک نہ پائے گی۔ ایسے دور بھاگ رہی ہو جیسے تمہیں کہیں ڈبو دوں گا۔ اسے کان میں جھک کر مخمور سی سرگوشی کرتا، کان کی لو پہ اپنا ہلکا سا لمس چھوڑتا، اس کے چہرے کا مقابل اپنا چہرہ لایا۔ ڈبو ہی تو رہا تھا اس کو اپنے جذبات کے سمندر میں، جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اپنی آنکھوں کے ساحل سے وہ گہرائی تک لے جانے کا متمنی تھا۔ اتنا بھی کھڑوس نہیں ہوں جتنا سمجھ لیا تھا۔ اس کا ہاتھ چہرے کے سامنے لاتے، اپنے ہاتھ سے تھامتے اس کو لبوں سے لگایا اور مزید قریب تر ہوا۔ بے اختیاری میں وہ اسے قریب ہوئی تھی، لیکن وہ مکمل ہوش و حواس میں اسے قریب ہوتا اپنی قربت کے رنگوں میں اس کو جھنجھوڑتا حواس معطل کر رہا تھا۔ پلکوں کی باڑ سجدہ زیر ہوئی تو رخسار گلاب، ہونٹ لرز اٹھے۔ کون پھر تم کو سراہے گا ہماری مانند، کون رکھتا ہے میری جان ہماری آنکھیں۔ اس کی لرزتی پلکوں کو انگلی کے پوروں سے چھوتا وہ گنگنانے لگا، بالوں کے آبشار کو بکھیرتے اس کی آوارہ لٹوں کو انگلی سے لپیٹ کر ہلکے سے چہرے پر پھونک ماری، جس پر وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اجازت ہے؟ نئی زندگی کی شروعات سے پہلے وہ اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ اسے ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ رشتے کی خوبصورتی جانتا تھا، اس کو برقرار رکھنا آتا تھا۔ اس کے میچے ہاتھ کو آہستہ سے کھولتے، نرمی سے اسے اپنے سینے پہ دھڑکتے دل پر رکھتے، جس پہ اس کی بچی کچی سانسوں نے بھی جیسے آج اپنا ساتھ چھوڑ جانا تھا۔ ہمارے ہاں لڑکی کی خاموشی کو اقرار سمجھا جاتا ہے، تو کیا میں ہاں سمجھ لوں؟ وہ جیسے یاد دلانے لگا، جس پر کچھ کہنے کے بجائے وہ مزید سمٹنے لگی شرم و حیا سے۔ خیام نے ہمت کرتے جیسے کچھ کہنا چاہا، لیکن خود سے نفی میں سر ہلاتی جیسے گھبرا کے دوبارہ سر جھکا گئی۔ الفاظ خیام اس کے بولنے پر اکسانے لگا، ساتھ ہی اس کی سبھی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ میں جذبات کے بہکاؤ میں آگے کے الفاظ ادا کرنے کی اجازت ہی نہ دی کہ وہیں دم توڑ گئے۔ دونوں کی دھڑکنوں میں جیسے تلاطم برپا ہوا کہ وہ اپنے حسین لمحات میں کھونے لگی۔ اس کی سرگوشیاں سنتی وہ مسکراتی رات کی رنگین تتلیوں کو رنگ بکھیرتا دیکھنے لگی۔ آنے والا کل اس کے لیے کیا خبر لائے گا، اس سے انجان وہ فسوخیز لمحاتوں کی نظر ہو گئے۔